میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ذہنی آزمائش کا سلسلہ اس حوالے سے بھی بہت دلچسپ ہے کہ دو نہیں بلکہ تین ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہونا ہے۔ آج ہمارے ساتھ میرپور کشمیر کے اسلامی بھائی ہیں، خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی ہیں اور ضیاء کوٹ کے اسلامی بھائی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ ان تینوں ٹیموں کو ایک ساتھ منچ پر بلانا ہے اور ان تینوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ آج میں یہ بتاتا چلوں کہ بڑے عرصے سے پہلے تو میں ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین کا، یہاں موجود بھی اسلامی بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ پچھلے ماہ میرے والد محترم کی طبیعت خراب ہوئی، ان کا بائی پاس آپریشن ہوا۔ آپ سب نے بہت ساری دعائیں کی، بہت ساری کالز آئیں، بہت نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ ابو کافی بہتر ہو گئے، خیریت سے گھر آ گئے اور آج انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد وہ سلسلہ ذہنی آزمائش میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ میں اس نیت سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت میسیجز، بہت کالز آتے رہے۔ جی اب آئیے تینوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ ان سے اب سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ضیاء کوٹ والے یہاں تشریف رکھیں گے، میرپور والے یہاں تشریف رکھیں گے، خیبر پختونخوا والے یہاں تشریف رکھیں گے۔ آج ماشاءاللہ دو ٹیمز تو ایسی ہیں جنہوں نے کہتے ہیں نا سانسیں روک کر ہماری سانسیں بے ربط کر دی تھی مقابلے میں، اور بالکل لاسٹ مومنٹ پہ آ کر سلسلے میں پیچھے رہ گئیں۔ یعنی بہت زیادہ کلوز کمپٹیشن تھا۔ باب المدینہ اور ضیاء کوٹ کا کمپٹیشن آپ نے دیکھا، آخری سوال پر جا کر فیصلہ ہوا، اور جو مقابلہ ہوا تھا خیبر پختونخوا اور سکھر والوں کے درمیان، آپ جانتے ہیں کہ اس میں ٹائی ہوا، اس کے بعد ہمیں ایک خصوصی راؤنڈ کرنا پڑا اور پھر جا کے نیل بائٹنگ اینڈ جس کو کہتے ہیں، جس کی سانسیں بے ربط کر دینے والا جو سلسلہ تھا۔ بہرحال یہ تینوں ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کا تعارف لیں، کل سلسلے کا اختتام کس طرح ہوا اس کی کچھ جھلکیاں ہم نے تیار کی ہیں۔ آئیے کل کے سلسلے کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ چلتے 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 ذہنی آزمائش آج 19ویں سلسلے تک پہنچ چکا ہے۔ شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ محبت کی نظر منظور میں کیا پیدا کر سکتی ہے؟ محبت کی نظر منظور میں خوشی پیدا کر سکتی ہے۔ جناب جواب درست دے دیا ہے۔ استخارہ کروا لینے کے بعد اس پر عمل نہ کیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی استخارہ کر لینے کے بعد کسی مجبوری کے سبب یا ویسے ہی عمل نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور 10 نمبر دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے ہیں۔ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، تڑپ کر کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں، انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ 16 نمبر دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے ہیں۔ اب ان چاروں میں سے بتائیں کون سا کلر پسند کریں گے؟ پشتو میں بتائیں گے شین۔ شین جناب۔ اور آئیے بتائیے سبز کے پیچھے کیا ہے جو درست کرنا ہے؟ بتائیے۔ کفران نعم۔ کفران نعم، جواب درست دے دیا ہے۔ چلو بتائیں چاروں میں سے کون سا کلر ہے؟ میں پنجابی میں نیرو کلر۔ نیرو، ہاں نیرو بتا رہا ہوں تمام، نیرو جے واسے چھا ہے۔ جلدی کریں۔ اللہ، غلطی ہو گئی ہے جناب۔ 18 نمبر ہے سکھر مدنی والوں کے اور 20 نمبر ہے پشاور، یعنی 2 نمبر کا فرق ہو گیا ہے۔ آپ نے آج لکھنے ہیں مدنی چینل کے سلسلوں کے نام لکھنے ہیں۔ دیکھتے کتنے سلسلوں کے نام ان کو معلوم ہیں۔ خیبر پختونخوا میں چینل نہیں آتا کیا؟ وقت ختم ہو گیا ہے جناب۔ سکھر والوں نے لکھا ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مکالمہ۔ سبحان اللہ، 8 سلسلے لکھ دیے ہیں، صرف 3 سلسلے ہی لکھ سکے ہیں۔ 2 نمبر سکھر والوں کو دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈبل 12 نمبر ہیں سکھر مدنی والوں کے، 26 نمبر ہیں پشاور والوں کے۔ اگلا راؤنڈ شروع کریں گے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ موبائل کی تباہ کاریاں۔ موبائل کی تباہ کاریاں، جواب درست دے دیا ہے۔ جی وقت شروع ہوتا ہے اب۔ خوشبو، خاک، مٹی، خوشبو ہے مٹی۔ خوشبو والی مٹی آپ نے کہا، اور یہ ہے خوشبودار مٹی۔ جی جناب، ان کا جواب درست مانا جا رہا ہے، 2 نمبر دیے جا رہے ہیں۔
ایک نمبر باقی ہے. اگر خیبر پختونخوا والے یہ جواب درست دے دیتے ہیں تو مقابلہ خیبر پختونخوا والے لے جائیں گے, اور اگر یہ غلطی کرتے ہیں تو پھر ٹائی کرنے کا موقع ملے گا سکھر والوں کو. جناب نمبر 10. نمبر 10, کہیں نہ ہو جائے بس. جب انسان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. جی چلو مل کے جواب دے دیں. 9 بچے پیدا ہوتے ہیں. جناب غلطی ہو گئی ہے. موقع ملا ہے سکھر والوں کو ٹائی کرنے کا. آخری سوال ہے, سارا بوجھ ان کے کاندھوں پر ہے. 11 نمبر کے پیچھے سوال بتائیں. دعا کا قبلہ کیا ہے؟ نماز کا قبلہ کعبہ دعا کا مشرفہ. قبلہ آسمان ہے. آپ نے کہا دعا کا قبلہ آسمان, جواب درست دے دیا ہے. دونوں ٹائی ہو چکے ہیں. اب کرنا یہ ہے کہ ایک سپر راؤنڈ ہوگا. اب آپ نے طے کرنا ہے کہ پہلا نمبر آپ میں سے کون چوز کریں گے. رشید رضا بھائی کو نمبر 6 دکھائے جائیں. 3. ایک روایت میں ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی فلاں چیز مسلمان کے دین میں بچاتی ہے. بتائیں وہ کیا چیز ہے؟ دنیا. آپ نے کہا دنیا. آپ کا جواب درست نہیں ہے. اب اگر سکھر والوں نے جواب درست دے دیا تو یہ مقابلہ وہ جیت جائیں گے. نمبر 5. نمبر 5, تکبیر اولا کسے کہتے ہیں؟ نماز شروع کرتے وقت جو شروع میں تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر اولا کہا جاتا ہے. اسے تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر اولا بھی کہتے ہیں. پہلی پکی بات ہے. جی جی ہاں, تکبیر اولا بھی اس کو کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ, ذہنی آزمائش کا یہ مقابلہ. سکھر کی ایک اور ٹیم آگے کی طرف بڑھی ہے. جی مندی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ کس طرح آخری سوال کے جواب میں جا کر سکھر والے آگے بڑھ گئے. لیکن آج دیکھنا ہے کہ خیبر پختونخوا, ضیا کوٹ یا میرپور کشمیر, یہ طے ہے کہ 2 ٹیموں نے آج ہم سے جدا ہونا ہے. آج مقابلہ کس طرح آگے بڑھے گا یہ بھی آپ بتائیں گے. مگر الحمدللہ میرے والد محترم حاجی یعقوب صاحب تشریف لا چکے ہیں, تو آئیے ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہے سب ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ ابو آئے بھی ہیں اور اپنے 2 دوستوں کو بھی ساتھ لائے ہیں. بہرحال آج یوں سمجھیے کہ بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ میرے والد محترم سلسلے میں بھی شامل ہیں. آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ امیدیں دیکھ رہے ہوں گے سلسلہ. آئیے بتائیے آج ہمارا سلسلہ اس کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہوگا, ذرا وہ راؤنڈز ہمیں بتائے جائیں. جی علم نور ہے, عشق کے بول درست کیجئے, قرآنی معلومات تحریر کیجئے, سوال ہے ناظرین کا سمجھائیے مگر اشاروں سے, سفر ہے مگر اکیلے. راؤنڈ سارے ہیں مگر تھوڑے تھوڑے ہیں, سوالات تھوڑے تھوڑے ہوں گے. کوشش کریں غلطی نہ ہو, کہ اب تک ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک غلطی بعض اوقات پورے سلسلے تک مشکل پڑ جاتی ہے. اب باری باری تینوں ٹیموں سے سوالات ہوں گے اور سکور بورڈ بھی تینوں کا ساتھ چلتا رہے گا. شروع کریں گے پہلا سوال ضیا کوٹ سیال کوٹ سے. جناب پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے. سوال نمبر 1, اگر نام اقدس لیا یا سنا مگر اس وقت درود نہ پڑھا تو اب کیا کرے؟ اگر نام اقدس پڑھا گیا تو اس وقت کسی نے درود شریف نہیں پڑھا تو بعد میں پڑھ لے اس کے بدلے. اگر اس وقت نہ پڑھا تو کسی اور وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے. جواب درست ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وقتاً فوقتاً درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. نہ جانے کب نام اقدس سنا تھا, اب نہیں پڑھ پائے تو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ, تو وہ جس کو آپ کہیں کہ وہ بدلہ ہو جائے گا. بتائیے کشمیر کے اسلامی بھائیوں, سب سے بڑا بخیل کسے قرار دیا گیا ہے؟ بدبخت ہے وہ شخص, بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے. یہ کس نے فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث پاک ہے, جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر بھی وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے, کنجوس ہے. جواب درست دے دیا ہے. عادت بنائیے جب جب نام نامی اس میں گرامی لیا جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کریں, یا دوسرے درود پاک وہ پڑھتے رہا کریں. سوال اب ہے خیبر پختونخوا والوں سے. ویسے اگر
ضیا کوٹ سے جائیں تو پہلے کشمیر آتا ہے پہلے خیبر پختونخوا آتا ہے؟ راستہ صحیح ہے؟ ایسے ہی بنے گا نا؟ ہاں بولتے راستہ بالکل زبردست ہے. چلیں جناب ہاں بتائیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کے ساتھ پورا درود لکھنے کے بجائے صرف سلام لکھنا کیسا؟ کچھ لوگ سلام لکھ دیتے ہیں، شارٹ فارم لکھتے ہیں درود پاک کی، کیا جواب ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر سلام لکھنا سخت ناجائز ہے. سخت ناجائز ہے. جواب درست ہے، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ سعود لکھ دیتے ہیں، کچھ سلام لکھ دیتے ہیں، درود پاک پورا لکھنا چاہیے، یہ سخت ناجائز ہے. باری ضیا کوٹ والوں کی ہے. قرآن پاک حفظ کرنے کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ قرآن پاک کے حفظ کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور پورے قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور ہر مسلمان کے لیے واجب عین ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اور ایک بڑی چھوٹی سورت یا ایک ایسی بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، واجب عین ہے. جناب بہت اہم مسئلہ ہے، غور سے سن لیجئے. ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مکلف یعنی عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے. پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ، یعنی اگر چند مسلمان حفظ کر لیں تو بقیہ کے ذمے زبانی یاد کر لینا لازم نہیں رہے گا. اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کی مثل 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ واجب عین ہے، یعنی ہر ایک کے لیے یاد کرنا واجب ہے. غور کیجئے بدی چل کے ناظرین، ہمیں کتنا قرآن پاک آتا ہے اور صحیح طریقے سے آتا ہے. جو چیزیں ضروری ہیں اس کو پریورٹی دے کر، ترجیح دے کر ہمیں یاد کرنا چاہیے. جواب ان کا درست ہے. بتائیے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں میں کس قسم کا تصرف فرماتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، جس کو جیسے چاہیں، جتنا چاہیں، جو چاہیں وہ عطا فرما دیں. جواب میرے پاس لکھا ہے اسلام کی بنیادی باتیں کتاب کے ذریعے. اللہ عز و جل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرما رکھی ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کی تمام نعمتوں اور عطاؤں کو پوری کائنات میں تقسیم فرماتے ہیں. جواب کیا ان کا پورا درست مانا جائے گا؟ بات آپ نے بھی درست کی ہے، لیکن جو جواب مانگا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ آپ کا پورا درست مانا جا رہا ہے. جی آپ کے جواب کو درست مانا جا رہا ہے. اس جواب پر ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اگر ہمیں اشفاق بھائی سنا دیں. کنجی تمہیں اپنے خزانوں کی دی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا کو مختار بنایا، بنایا محبوب کیا مالک کو مختار بنایا. جناب یہ بتائیے معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم وہ شخص ہوتا ہے جس سے گناہ ممکن نہ ہو. معصوم وہ شخص ہوتا ہے جس سے کوئی گناہ ممکن نہیں. جواب درست ہے. اب یہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بعض انسانوں کو معصوم کہہ رہے ہوتے ہیں. بڑا معصوم سا انسان ہے، بڑا چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے. بچوں کو، انسانوں کو معصوم نہیں کہنا چاہیے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے گناہ ممکن نہیں ہے. جن سے گناہ ممکن ہے وہ معصوم نہیں ہوتے، انہیں معصوم نہیں کہنا چاہیے. جناب اب باری ہے ہمارے ضیا کوٹ والوں کی. مرتبے کے لحاظ سے سب سے افضل 5 نبیوں کے نام مبارک بتائیں. غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہمیں پتا ہے؟ ہمارے بچوں کو پتا ہے؟
کہ مرتبے کے لحاظ سے ٹاپ آف دا لسٹ سب سے افضل 5 نبی کون سے ہیں؟ سب سے افضل ہمارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد مرتبہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کے بعد مرتبہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کشمیر چلتے ہیں جناب، کیا نبیوں اور رسولوں کے علاوہ بھی کوئی گناہ سے محفوظ ہے؟ جی ہاں، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ فرشتے بھی گناہوں سے معصوم ہیں۔ اللہ، فرشتے بھی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب خیبر پختونخوا، بتائیے وہ کون سا درود شریف ہے جس کے ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ اور اگر یہ جواب نہیں آتا تو 6 لاکھ بار درود پاک پڑھ دیجئے۔ وہ درود شریف جس کے پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جناب وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ ضیاء کوٹ والوں کی باری ہے۔ صلی اللہ علی محمد جو بندہ پڑھتا ہے تو رحمت کے 70 دروازے کھول واہ دیے واہ جاتے ہیں۔ واہ، صرف صلی اللہ علی محمد، کتنا پیارا درود پاک، جو ایک بار پڑھے 70 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہ، یہ تو 6 لاکھ والا درود پاک تھا۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، غلطی ہو گئی ہے جناب۔ سوال اب آخری ہے خیبر پختونخوا والوں سے، شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں کس نماز کی امامت فرمائی؟ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی تھی، مقتدی تھے انبیاء۔ بہت خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت کا فرید بھائی سے سننے کی کوشش کریں گے کہ وہ شعر سنائیں۔ وہ نماز کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے، جس نماز میں وہ نماز تحیۃ المسجد تھی۔ وہ نماز کسی فرض نماز کی امامت نہیں تھی، وہ تحیۃ المسجد کی نماز تھی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ شاید مدنی چینل کے ناظرین کو پہلی بار یہ پتا چلا ہوگا، قصہ معراج کئی بار سنا، کئی بار یہ بات سنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبیوں کی امامت کی تھی، مگر وہ نماز کون سی تھی؟ وہ نماز تحیۃ المسجد تھی۔ یاد ہوگا آپ کو کہ تحویل قبلہ جب ہوا تھا، قبلے کی تبدیلی کا جب حکم دیا گیا تھا، وہ نماز کون سی تھی؟ وہ ظہر کی نماز تھی، اور نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانائے اول آخر۔ کیا بات کرتے ہیں امام عشق و محبت کہ اس میں راز کیا تھا؟ نماز اقصیٰ جو پڑھائی گئی اس میں کیا راز تھا؟ دراصل راز یہ تھا کہ یہ بات پتا چل جائے کہ اول کون ہے، آخر کون ہے۔ ہیں دست بستہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ طرز میں سنتے آئیے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں مانائے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ کیا بات ہے، جو پہلے انبیاء گزرے وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدی بنے، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ بہرحال آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد تینوں ٹیموں کا اسکور ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی 8 نمبر ہیں ضیاء کوٹ والوں کے، سیال کوٹ والوں کے 6 نمبر ہیں، کشمیر والوں کی اور کے پی کے والے 8 نمبر پر ہیں۔ جناب اب کشمیر والوں کو مزید زور لگانا ہے اگر مقابلے میں واپس آنا ہے۔ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی۔
नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के, کہ بس چکے ہیں مدینے کے خوار آنکھوں میں، दुरुस्त कीजिए, کہ بس چکے ہیں مدینے کے خوار آنکھوں میں، खार, ये खार خوار नहीं, खार कहते हैं कांटे को, ठीक है? بس کے بس چکے ہیں مدینے کے خوار آنکھوں میں. جی آپ نے استادیہ کے ساتھ خور پڑھ رہے ہیں شاید. اور یہاں یہ بہت خوبصورت بات ہے, طرز میں بھی سنیں گے یہ شعر, کتنا پیارا معنی بنتا ہے کہ نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے. یقیناً جنت کے پھول بہت اچھے ہیں, میری آنکھوں میں جو سما گئے ہیں نا وہ مدینے کے کانٹے ہیں. کیا عشق کی بات ہے, ہمیں طرز میں بھی سنائیں جناب. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے, نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے, نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے, بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں, کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. بہت خوبصورت کلام, اور اسی کلام کا شعر سننا ہے آپ سے. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے. مدد کا آپشن بھی ہے آپ کے پاس, اگر ہے کوئی مددگار جو سلسلے میں شامل نہیں تو وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. آج تو لگتا ہے مددگار, جی سیکنڈز گزر رہے ہیں, مددگار ایک موجود ہیں, چاہیں تو لے لیں مدد. 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جی مدد لیں گے, بتائیے جناب کیا مددگار مدد کریں گے؟ اشفاق بھائی ذرا مائک لے کے جائیں ان اسلامی بھائی کے پاس. میں مدد نہیں کر سکتا. نہیں آپ نہیں کر سکتے, آپ مدد کریں گے تو پھر نمبر ہم کم کیسے کریں گے. جی جو نقش پاک لگاؤں غبار آنکھوں. کیا بات ہے, جو نقشے, کیا بتائیں, جو نقش پاک غبار لگاؤں غبار آنکھوں میں. اتنی غلطی ہم مان لیتے ہیں. جو نقش پاکا لگاؤں غبار آنکھوں میں, ان کو تحفہ بھی دے دیں. اور کیا خوبصورت تخیل ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, کمال ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری, آخر شہزادہ اعلیٰ حضرت ہے نا, کیا بات لکھتے ہیں کہ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے. لوح محفوظ پر کیا کون دیکھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, اگر مجھے نبی پاک کے قدموں سے لگی ہوئی خاک مل جائے نا اور اس خاک کا غبار آنکھوں میں لگا لوں تو لوح کا لکھا نظر آ جائے, کوئی عجب بات نہیں ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. میرے آقا کی شان بھی کیا ہے اور آقا کے عاشقوں کی شان بھی کیا ہے, یہ طرز میں بھی سنا دے تو کیا بات ہے. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, جو نقش پاک کا لگاؤں غبار آنکھوں میں, جو نقش پاک کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. ایک اور شعر ہے اسی کلام کا, مگر میں نے آج تک یہ شعر نہیں سنا, امید ہے آپ نے یاد کیا ہوگا. ملے جو خاک قدم ان کی مجھ کو قسمت سے, لگاؤں سرما نہ پھر زین ہار آنکھوں میں, لگاؤں سرما نہ پھر زین ہار آنکھوں میں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. باری پھر ہے ضیاء کوٹ والوں کی, صحبت داغے جگر سے کبھی جی بہلاتا,
सोहबते सोहबत दाग जिगर से जी बहलाता उल्फत दस्त से गरीबां का तमाशा करता। जबर जेर पेश दुरुस्त कर लीजिए। उल्फत दस्तो गरीबां का तमाशा करता। उल्फते दस्तो गरीबां का तमाशा करता, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। दिले हैरान को कभी ज़ौक़े तपश पे लाता। अब तो कश्मीर वालों के पास मदद का सहारा भी नहीं है। दिले हैरान को कभी ज़ौक़े तपिश पे लाता, तपिशे दिल को कभी हौसला फरसा करता। गलती हो गई है जनाब। कभी खुद अपने तहय्युर पे मैं हैरान रहता। खुद अपने समझने को न समझा हाय करता। हाय हाय, कभी खुद अपने समझने को ना समझा करता। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब। खैबर पख्तूनख्वा वाले और जियाकोट वाले आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। आपसे एक सवाल करना भी रह गया था, सवाल भी करते हैं और शेर भी सुनते हैं। शेर माशाल्लाह हमारे अशफाक मदनी भाई को अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छी इनकी नज़र है इन कलामों पर, नात पर, और सिलसिला भी करते रहे हैं। तो आप ही आज कोई शेर हमारे हाजरीन से पूछिए और ज़्यादा मुश्किल मत पूछिएगा ताकि तोहफा भी चला जाए। क्या तोहफा देंगे ये भी बता दें। तोहफा तो बड़ा प्यारा है और अनमोल है। अमीर अहले सुन्नत की नज़र से ये जो तफसीर है सिरातुल जिनान मकतबतुल मदीना पर इसकी 7 जिल्दें आ चुकी हैं माशाअल्लाह। चखने के लिए है 1 जिल्द, बाकी इन्हें खुद खरीदनी होंगी। 4थी जिल्द है ये, और इंशाअल्लाह इसमें ये 10, 11 और 12 ये 3 पारे तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ भी सकेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आप शेर पूछ लीजिए जनाब। शेर है, आसान पूछना है जी, जब इनके लिए भी जिसको आता हो उसको सारे ही आसान है, ना आता हो तो वही मुश्किल हो जाता है। जी भाई, आला हज़रत का शेर पूछते हैं, बताइए इसका दूसरा मिसरा कौन सा है। इसका दूसरा मिसरा आप बताएंगे। शेर है, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां। चले भाई, आसान हो गया। हाँ चले ठीक है। किसे पूछना है? अब आप पूछा ले मेरे सबसे पहले तो हाई साहब मरहबा। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके लिए तोहफा कबूल फरमाएं। सुभान अल्लाह। खजूर। ये तो अच्छा हो गया मैंने शेर नहीं पूछा, वरना मैं नहीं पूछना था और हाजी साहब जवाब दे देते तो बताया पहले ही बता के आए होंगे, प्लान करके आए। हाँ ये अच्छा हो गया कि शेर आपने पूछे। एक और पूछ लें ताकि यहाँ हाजरीन को भी तोहफा मिल जाए। जी चलें, एक और शेर है, बताइए ये किसका, इसका दूसरा मिसरा कौन सा है। शेर है, वो कलस रोजे का चमका। ऐसा ना करो भाई। अरे हैं यहाँ पर माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। बताएंगे आप? आसान पे बहुत सारे हाथ उठ गए थे। नहीं आगे आ जाए माइक पे। मदनी काफिले में सफर करना होगा गलत जवाब देने पर। कलस रोज़े का चमका, अशफाक सर भाई, आप थोड़ा झुकाओ जाएं। कज कलाम। अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ। वो कलस रोजे का चमका, सर झुकाओ कज कुला हो। सुभान अल्लाह। ये तोहफा इनको पेश करते हैं। अमीर अहले सुन्नत की किताब है, पर्दे के बारे में सवाल जवाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे बहुत नाज़रीन वाकई भी मुश्किल इसे शेर है। खरीदें। मुझसे पूछते तो मुझे भी नहीं आता था। ब्यूटीफुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चले जनाब स्कोर बोर्ड पे चलेंगे और देखते हैं कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी जी 12 नंबर हैं जनाब सियाकोट वालों के, 12 ही नंबर हैं केपीके वालों के, कश्मीर मदनी वालों के 8 नंबर हैं, 4 नंबर से कश्मीर वाले पीछे हैं। अब बारी है आपसे सवाल करने की, कौन कौन जवाब देगा। चलो देखते हैं। बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद जमीन पर सबसे पहला दरख्त कौन सा उगा था। अच्छा मैसेंजर शायद किसी को नहीं आता होगा। चले हमारे टोपी वाले भाई से पूछ लें, या तो मदनी काफिले में सफर कर जाएंगे या शायद तोहफा ले जाएंगे। बताएंगे जवाब। तूफान नूह के बाद सबसे पहला दरख्त कौन सा उगा था। ये जवाब सही नहीं है, मदनी काफिले में सफर करना होगा। जी लें, आप किसी से भी लें जिसको आप समझे। जी ये तो सिलसिले में है। हाँ इस सिलसिले वालों से ना ले। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अंगूर का दरख्त। अंगूर का दरख्त। आप किधर से आए। दूसरा दरख्त चलता रहेगा ये। हाँ चले जनाब, आपका जवाब भी दुरुस्त नहीं है। मदनी काफिले में सफर करें, आखिरी मौका दे दें किसी को। आप खड़े पहले बता दें। जैतून का दरख्त। जी जनाब जैतून का दरख्त, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी मालूमात मिली है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद जमीन पर जो सबसे पहला दरख्त उगा था वो जैतून का दरख्त था। क्या तोहफा देंगे। अल मदीनतुल इल्मिया की किताब है, मकतबे ने इसे छापा है।
शान खातून जन्नत। मकतबतुल मदीना की बड़ी प्यारी पेशकश शान खातून जन्नत, ये इंशाअल्लाह हमें जल्द पढ़ने की नियत भी करें। जी हाँ, साथ साथ नियतें भी करते जाएं तो क्या बात है। मदीने कुरान की पाक में जैतून शरीफ के वाह। हवाले से जिक्र भी मौजूद है, सुभान अल्लाह, और तकरीबन 7 मकामात पर जैतून शरीफ का जिक्र है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान मुबारक अल्लाह। दरख्त भी है। चलें जनाब, अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। जी जी, दुरुस्त कीजिए में अब इन इस्लामी भाइयों को क्या नंबर्स दिखाए जाएंगे? जी, कलर्स दिखाए जाएंगे। दुरुस्त कीजिए सेगमेंट शायद आपके पास मौजूद है। जी, कलर्स दिखाए जाएं जनाब। पहले जिया कोट वाले कलर पसंद करेंगे। 6 रंग हैं, 2-2 रंग पसंद करने हैं। पहले जिया कोट वाले कौन सा रंग पसंद करेंगे जनाब? सब्ज रंग। बताइए सब्ज रंग के पीछे क्या छुपा हुआ है और ऐसा क्या है जो इन्हें दुरुस्त करना है? वक्त शुरू हो चुका है आपका, दुरुस्त कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, आप अपने घर में भी दुरुस्त कीजिए। हाजरीन यहां दुरुस्त करते रहें, मदद भी कर सकते हैं, इशारा भी ले सकते हैं। जिया कोट वालों के पास मदद का ऑप्शन बाकी है। बारह सेकंड हैं, चाहें तो मदद दे लें, चाहें तो इशारा ले लें। मदद लेंगे? मददगार है कोई? चले जनाब मदद की तरफ जाइए। देखें भाई, मददगार मदद करते हैं, नंबर दिलाते हैं या कश्ती डुबो। मददगार ने भी हाथ नीचे कर लिया। या गौस पाक, हाय हाय, न कोई यावर, हाय हाय हाय। जनाब बीच मंजदार में कश्ती आपकी जो है वो वक्त भी खत्म हो गया है। ये किताब अकीदाए आखिरत। अच्छा, अब अर्ज ये कि अगर किसी को नहीं आता ना तो प्लीज वो हाथ ना उठाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात टीम समझती है कि ये स्लैब को आता है, आपके हाथ उठाने पर वो आपकी तरफ जाएंगे और उनको प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो जिसको पक्का आता हो वही हाथ उठाए, वरना बराए करम मददगार ना बने। ये किताब में आप क्या पढ़ सकेंगे? इस किताब में फलाह नजात का मुजर्रब नुस्खा, क़यामत का वक्त छुपाए जाने की हिकमत, इनकार आखिरत के भयानक नताइज, अकीदा आखिरत पर अकली दलाइल, अकीदा आखिरत के मुहरिकात और बहुत कुछ। गलती हो गई है, बारी है हमारे मीरपुर वालों की। जी, मदद मानी नहीं जाएगी, आपका मदद का ऑप्शन बाकी रहेगा। जी, जामनू, जामनी, पर्पल। जी जनाब, जामनी के पीछे बताइए कौन सा चीज ऐसी है, कौन सा लफ्ज ऐसा है जो दुरुस्त करना है? जी बताइए जनाब, ये क्या है? जी जनाब, मुरीद कामिल। आपने कहा मुरीद कामिल। चले जनाब देखते हैं क्या जवाब आपका दुरुस्त है या नहीं। कामिल मुरीद, आपका जवाब दुरुस्त माना जा रहा है, क्योंकि अब ये तो बहुत मुश्किल है ना कि कौन सा लफ्ज़ किधर लगाना है। बहरहाल आप ये कैसे, किताब जो है कामिल मुरीद है, रिसाले का नाम है। मुरीद हो तो आला हजरत जैसा, मुझे मेरा पीर ही काफ़ी है, इश्क का इम्तिहान, माजी याद रखिए, सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम का तारुफ। इस तमाम मौज़ूआत, दिलचस्प मौज़ूआत इस रिसाले में मौजूद हैं। 2 नंबर हासिल करके कुछ मुकाबले में कश्मीर वाले वापस आए हैं। बारी है खैबर पख्तूनख्वा वालों की। लगता है पहले कुछ दुरुस्त करना शुरू कर दिया है, मशवरे शुरू हो गए। भाई पहले कलर तो देख लो भाई, जनाब कलर दिखाइए। रंगे गौसिया, रंगे गौसिया, नीला शीन, सही याद है ना? आसमानी शीन, हाँ थोड़ी गलती हो गई, चलें आसमानी शीन। बताएं जनाब आसमानी शीन के पीछे क्या है? जी मददगार कुछ नजर आ रहे हैं पीछे, लेकिन जो ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में वो हाथ नहीं उठाएंगे। मददगार भी हैं, इशारा भी ले सकते हैं। मदद
مدد لیں گے، کس سے لیں گے جناب؟ چلے بھائی آگے آ جائیں تھوڑا سا، دیکھتے ہیں جناب مدد کرتے ہیں یا دوسری ٹیموں کی مدد کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طلب شہرت. آپ نے کہا طلب شہرت، جناب دکھائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ مدد کام آ گئی ہے یا نہیں؟ طلب شہرت جواب درست دے دیا ہے. کمال ہے. تحفہ بھی دے دے جناب نے. ماشاءاللہ گلدستہ درود و سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ باطنی بیماری ہے مدنی چینل کے ناظرین، اپنی شہرت کی کوشش کرنا طلب شہرت کہلاتا ہے، یعنی ایسے افعال کرنا کہ مشہور ہو جاؤں. حکم یہ ہے کہ طلب شہرت نہایت ہی قبیح و مذموم کام ہے. طلب شہرت بسا اوقات کئی گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب بن جاتا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے. غلطی انہوں نے نہیں کی بلکہ مدد کام آ گئی. 2 نمبر لے لیے. باری اب ہے ضیاء کوٹ والوں کی. جی کلر پسند کریں. وائٹ کلر. وائٹ سفید رنگ بتائیے جناب کیا بتا رہا ہے؟ جی مددگار بھی ہیں لیکن مدد کا آپشن باقی ہے جی ان کا. باقی 2 ٹیمیں مدد کا آپشن یوز کر چکی ہیں. مدد لیں گے جناب. چلیں بھائی مدد والوں اب تو کر دینا مدد. جی کون سے والے بھائی؟ یہ والے جی جو کھڑے ہو گئے آپ؟ نہیں کھڑے نہیں، یہ جو ہیں اب کھڑے ہوئے. جی آ جائیں بیٹا آپ آگے آ جائیں. یہ جو کھڑے ہو رہے ہیں بیچ میں، یہ بیچ میں جنہوں نے پہلے مدد کی تھی. چلیں بھائی آ جائیں، آپ کا نام ہی مددگار رکھ دیتے ہیں. آ جائیں. دیکھیں اب یہ ضیاء کوٹ والوں کی مدد کرتے ہیں یا غلط بتا کے دوسری ٹیموں کی مدد کر دیتے ہیں. جی حجر اسود. آپ نے کہا حجر اسود. بتائیے جناب اسکرین پر. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب پوائنٹس بھی دلا رہے ہیں، تحفے بھی جمع کر رہے ہیں. کیا بات ہے مدینے کی. بعد میں کوئی دعوت کھلا دینا ان کو. ٹھیک ہے جناب. چلیں جناب حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے، حدیث پاک میں ہے رکن، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم 2 جنتی یاقوت ہیں. حجر اسود پہلے بہت نورانی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محو کر دیا. یعنی یہ دونوں پہلے بہت نورانی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محو کر دیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق کو مغرب کو چمکاتے. سبحان اللہ. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی حجر اسود کا دیدار بھی نصیب فرمائے اور کبھی بوسائے حجر اسود بھی آسانی کے ساتھ عطا فرمائے. جناب کشمیر والوں اب آپ کی باری ہے. پیلا رنگ. پیلا رنگ. بتائیے پیلے کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ آسان لگ رہا. حب جاہ. ارے باپ 3 سیکنڈ کے اندر جواب دے دیا ہے. بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ حب جاہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. شہرت و عزت کی خواہش کرنا حب جاہ کہلاتا ہے، باطنی بیماری ہے اور یہ کبھی اور نہایت ہی قابل مذمت امر ہے. اس کی تفصیل باطنی بیماریوں باطنی امراض کی جو معلومات ہے یہ کتاب حاصل کریں تو معلوم ہوگا. اب آخری رنگ ہے اور آخری ٹیم ہے. خیبر پختونخوا والوں کو بتائیے کیا درست کر رہا ہے. جی یہ تو کچھ پشتوں میں لکھا ہوا نہیں نظر آ رہا. درے بہت سارے مددگار ہیں مگر مدد کا آپشن نہیں ہے. جب اتنے سارے لوگوں کو معلوم ہے تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے. سارے خاموش رہیں گے. کفل مدینہ جلدی کیجئے 9 سیکنڈز ہیں. اشارہ لے سکتے ہیں، اشارے کا آپشن ہے. اشارہ دیں گے. یہ امیر اہل سنت کے ایک رسالے کا نام ہے مردے کے صدمے. مردے کے صدمے. جواب بالکل درست دے دیا ہے مگر اشارہ لینے کی وجہ سے 1 نمبر ان کو ملے گا. مدنی چینل کے ناظرین ہم نے اسکور بورڈ دیکھنا ہے مگر اس سے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی کچھ درست کرنا ہے. دکھائیے جناب اسکرین پر یہاں اسلامی بھائی کیا درست کریں گے. جی
ओए होए होए, इतना मुश्किल दुरुस्त करना है। चलें देखें कौन दुरुस्त करता है। अगर यहां हाजरीन दुरुस्त ना कर सके तो ये सवाल चला जाएगा मदनी चैनल के नाजरीन की तरफ। मदनी चैनल के नाजरीन से गुजारिश है इसकी पिक्चर ले लीजिए ताकि ये आपके पास सेफ हो जाए और आप इसको दुरुस्त कर सकें। जी है, पहुंच गए। चले जनाब, आसिफ भाई पहुंचे हैं, देखें सही पहुंचे हैं या गलत पहुंचे हैं। ये जा रहा था मदनी चैनल के नाजरीन की तरफ, मगर यहां से वापस लाए हैं। देखें सही लाए हैं या गलत लाए हैं। जमाल मुस्तफ़ा। आपका कहना है जमाल मुस्तफ़ा। बताइए क्या ये दुरुस्त है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें तोहफे में क्या ले रहे हैं? के लिए है इमामे के फजाइल। अरे इतनी बड़ी किताब, सुभान अल्लाह, इमामे के फजाइल। बहुत ज़बरदस्त किताब है, 280 कुतुब और रसाइल और 6 खतूत से निकाल कर इत्र बनाकर क्या बात। ये किताब जो है वो बनाई गई है। नाजरीन को दिखा भी दें, मदनी चैनल के नाजरीन इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सब्ज़ इमामा पहनने के फजाइल और इस पर भी रिवायतें इसमें मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जनाब, स्कोर बोर्ड दिखाइए। स्कोर बोर्ड अब हमें क्या बता रहा है? जी मिलकर जरा दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, तीनों टीमों का स्कोर बोर्ड अब तीनों में फर्क हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा वाले आगे हैं 15 नंबर से, जियाकोट वाले 14 नंबर से बिल्कुल करीब पहुंचे हैं, कश्मीर वाले 12 नंबर पर हैं जनाब। अब ये 14, 12 और 15 देखना ये अगला सेगमेंट में क्या फर्क आता है। और ये सेगमेंट है बहुत प्यारा, कुरानी मालूमात जिससे हमें मिलती है। शुरू करते राउंड जिसका नाम है कुरानी मालूमात। जी बहुत खूबसूरत मालूमात आज मिलने जा रही है। जियाकोट वालों से पहला सवाल, बताइए असहाबे कहफ कौन थे? असहाब कहफ ये शहर अफसोस के शुराफा थे और उस वक़्त के बादशाह के दरबारी भी थे। अगर ये जवाब गलत हुआ तो आपको कितना अफसोस होगा, क्योंकि आपने कहा शहर अफसोस। मदनी चैनल के नाजरीन, ये जो अफसोस हम कहते हैं ना, ये एक शहर का नाम भी हुआ करता था जिस शहर का नाम अफसोस था। असहाबे कहफ उसी शहर अफसोस के शुरफा थे, बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है, तो लिहाजा अफसोस करने की जरूरत नहीं है। बारी मीरपुर कश्मीर वालों की है। असहाबे कहफ किस बादशाह के दौर में बेदार हुए थे? बादशाह बैदरूस। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। असहाबे कहफ बादशाह बैदरूस के दौर में बेदार हुए थे, जो एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह था। बताइए असहाबे कहफ गार में कितने बरस तक सोते रहे? बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है मदनी चैनल के नाजरीन। ये कुरान पाक के वाकयात सूरह कहफ में हमें पढ़ने चाहिए। तफसीर जैसे सिरातुल जिनान भी आ चुकी है। जी असहाबे कहफ 309 बरस तक गार में सोते रहे। असहाबे कहफ गार में कितने बरस सोते रहे? 309 बरस। जी हां, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारी अब है जियाकोट वालों की। मरने के बाद जिंदा होकर उठना हक है, इस बारे में कोई वाज़ेह निशानी और दलील बताएं। मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर वाज़ेह दलील असहाबे कहफ का वाकया है। जी हां, असहाबे कहफ का वाकया वाज़ेह निशानी और दलील है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। असहाबे कहफ किस बादशाह के जुल्म और जबर से परेशान होकर गार में पनाह गुज़ी हुए थे? वो कौन सा बादशाह था? बादशाह दकियानूस। हाय हाय, लोग कहते हैं दकियानूसी बातें करते हो। जनाब ये दकियानूस बात शायद हो सकता है ये उसी बादशाह की वजह से कहा जाता हो। हजारों साल पुराना ये बादशाह गुजरा है, तो बड़ी पुरानी बातें करते हो। ये असहाबे कहफ जो थे दकियानूस बादशाह के जुल्म जबर से परेशान होकर गार में पनाह गुज़ी हुए थे। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। असहाबे कहफ किस बादशाह के जुल्म जबर से परेशान होकर गार में पनाह गुज़ी हुए थे? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। असहाबे कहफ किस बादशाह के जुल्म जबर से परेशान होकर गार में पनाह गुज़ी हुए थे? जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है।
खैबर पख्तूनख्वा वालों बताओ असहाबे कहफ की तादाद कितनी है? पंजाबी का वो शेर मुझे याद आ रहा है, अब देखिए हमारे नातख्वा हमें वो सुनाएंगे कि नहीं। जी असहाबे कहफ की तादाद 7 थी, 8वां उनका कुत्ता था। जनाब, असहाबे कहफ की तादाद 7 और 8वां उनका कुत्ता था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है, मगर मजे की बात यह है कि जो 8वां कुत्ता था, जो असहाबे कहफ के गोया गार के किनारे बैठा रहता, आपकी खिदमतें करता रहता, वो भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएगा। एक बड़ी तफसील है कि वो बलम बिन बाऊरा की शक्ल में जाएगा, मगर निस्बत वाला कुत्ता भी जो है वो जन्नत में चला जाए। तो अगर सरकार अलैहिस्सलाम का उम्मती अल्लाह वालों से अपनी निस्बत जोड़ ले तो क्यों ना उनके सदके जन्नत हमारा मुकद्दर होगी। अगर वो शेर याद हो, अच्छा कोई है जिसको याद हो? जी, निस्बत जिन्नू निस्बत पाकां दी मिल जावे ओ जन्नती है, भावें कुत्ता होवे बैठा सरकार दे बूहे ते। कोई गार दे बूहे ते, हाँ, पावे कुत्ता होवे बैठा कोई गार दे बूहे ते। निस्बत पाकां दी मिल जाए वो जन्नती है, जिन्ना निस्बत पाकां दी मिल जाए वो जन्नती है, पावे कुत्ता होए बैठा, पावे कुत्ता होए बैठा, कोई गार दे बूहे दे। कुरानी वाकया है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कितनी जबरदस्त दलील है हमारे लिए कि निस्बत कहां पहुंचा देती है। लोग कहते हैं क्या औलिया किराम की निस्बतों की बातें करते हो, क्या पीरी मुरीदी की बातें करते हो, क्यों अल्लाह वालों की निस्बत को इतना एम्फसाइज करते हो। अरे कुरान कहता है कि वो कुत्ता जो असहाबे कहफ के गोया खिदमतगार था, उनके गार के कोने पर बैठा रहता था, लेकिन चूंकि निस्बत अल्लाह वालों से मिली तो जन्नत में चला जाएगा। तो हम क्यों ना अल्लाह वालों से अपनी निस्बत को जोड़ लें। जब भी तो हम कहते हैं ना, ए गौसे आजम, हमारे जो पीरों के पीर हैं, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना पाया, कहा हमने जिस वक्त या गौसे आजम। सुभान अल्लाह। वो शेर है ना गौसे पाक की निस्बत का, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। तुझसे दर दर से सगर, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, वल्ला इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अब चलना होगा हमें स्कोर बोर्ड की जानिब और देखना होगा कि अब हमारा स्कोर बोर्ड जो है कुरानी मालूमात सेगमेंट के बाद हमें क्या बता रहा है। जी, स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, जरा बताइए जनाब। 18 नंबर हैं जियाकोट वालों के, कश्मीर वालों के 16 नंबर हैं, 19 नंबर हैं केपीके वालों के, खैबर पख्तूनख्वा वाले 1 नंबर से आगे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि कहां तक आगे जाते हैं। इससे पहले कि हम राउंड शुरू करेंगे, तहरीर कीजिए। अगर कुछ तासुरात हमारे अशफाक भाई के पास मौजूद होंगे तो हम कुछ तासुरात सुनेंगे, तो उसके बाद इंशाअल्लाह हम हमारा मंच जब तक रेडी हो जाएगा सिलसिला शुरू करना है। तहरीर कीजिए जी। माशाअल्लाह तासुरात तो काफ़ी हैं जी, चंद तासुरात लेते हैं। रावलपिंडी पंजाब से जनाब शब्बीर हुसैन हाशमी लिखते हैं कि ज़हनी आजमाइश सीज़न 7 बहुत शानदार प्रोग्राम है, दिल करता है ये कभी ख़त्म ना हो, आमीन। मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। जमजम नगर हैदराबाद से ताहिर भाई लिखते हैं,
माशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश बहुत प्यारा सिलसिला है, इससे हमें खूब इल्म दीन सीखने का जहन मिलता है। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ज़हनी आजमाइश और मदनी चैनल को खूब बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। इसी तरह लीबिया से सज्जाद अहमद ने लिखा है, ठीक है, कि मदनी चैनल के सब सिलसिले अच्छे हैं लेकिन ज़हनी आजमाइश बहुत ज़्यादा अच्छा है। अक्सर पाकिस्तानी लीबियंस जो हैं वो देखते हैं इसे। हाजी इमरान अत्तारी साहब के मदनी फूल भी बहुत अनमोल हुआ करते हैं और हाजी इमरान भी बहुत अनमोल हैं। क्या बात है। इनको भी दोबारा सिलसिले में बुलाइए। जी माशाल्लाह। निगरान शूरा से हम अर्ज करेंगे कि दोबारा करम फरमाएं। देख बड़ी अच्छी बात ये पता चली कि लीबिया में भी आपने देखा कि इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन के शौक से सिलसिला देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी मजीद मरकज़ुल औलिया लाहौर से अयूब भाई ने SMS किया है कि ज़हनी आजमाइश बहुत ही प्यारा है, इससे इल्म दीन बहुत हासिल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैंने इस सिलसिले की बरकत से सुन्नत के मुताबिक खाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी को तरक्कियां अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल हमारी कोशिश भी यही है और आप भी कोशिश किया करें कि यहाँ जो मसाइल सुना करें, जो मालूमात हासिल किया करें, जो अमल करने वाले हैं उस पर अमल शुरू कर दें और जो याद रखने वाली हैं उसको याद करें, ताकि सिलसिले के बाद आप तक बहुत प्यारी प्यारी मालूमात पहुँच जाए। जी इशफाक भाई कुछ और फरमाएंगे। बाबुल मदीना कराची के एक इस्लामी भाई ने कहा कि दावत इस्लामी के बाग का हर फूल निराला और मदनी चैनल इनमें बहुत आला है। अल्लाह ताला इस गुलिस्तान के हर फूल को शाद व आबाद रखे। मदनी चैनल पर बहुत ही प्यारे प्यारे सिलसिले होते हैं जिनसे हमारे क़ुलूब और अज़हान फैज़ पाते हैं। हमारा ज़हनी आजमाइश सीज़न 7 भी बहुत खूब है। क्या ही अच्छा हो कि ज़हनी आजमाइश पूरा साल ही कम अज़ कम हफ्ते में एक बार तो ज़रूर आए। बिलखुसूस मदनी मुन्नों का ज़हनी आजमाइश शुरू किया जाए। अल्लाह ताला ज़हनी आजमाइश की तमाम मजलिस और मीठे मीठे अब्दुल हबीब भाई को बाअदब हाज़िरी मदीना नसीब फरमाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सबको जज़ाए खैर, हिम्मत और वक्त में बरकत अता फरमाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपने दिल खुश कर दिया। मदीने शरीफ की दुआ दे दी इंशाअल्लाह। मैं ये सोच रहा था कि आपने 7 सीजन कर लिए हैं जी, आपको कितना फायदा हो रहा होगा? आप पर्सनल इस क्या फील? डेफिनेटली मुझे 2 सिलसिले करके बहुत फायदा हुआ। इससे पहले एक सिलसिला मैंने शुरू में कुछ अरसा किया था, 2 थे इस तरह के सिलसिले। एक दारुल इफ्ता अहले सुन्नत को होस्ट किया था और एक अहकाम तिजारत को। इतने मुझे तो मज़ा ये आ जाता था, जो मेरे जहन में सवाल होते वो भी कर लेता था, तो बहुत सारी मालूमात एज अ क्लास रूम की तरह हमें मिल जाती थी सिलसिला ख़त्म होने के बाद। और ज़हनी आजमाइश में यकीन जानिए इतने सारे सवालात हमें नहीं पता होते हैं, लेकिन ये हमारी मजलिस कहाँ से इतर जमा करके इस किताबों से ये जमा होते होंगे और हमें 1 घंटे 1.5 घंटे में बहुत कुछ मिल जाता है। अल्लाह करे कि फ़ायदा उठाने वाले भी बने। बाज़ औक़ात ये होता है कि सवाल जवाब जिसको करने होते हैं ना, उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अगला स्कोर बोर्ड भी बताना है, फिर ये करना है, तो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं हो पाती। आपके लिए मौका होता है कि आप लिखा करें, महफूज किया करें। पहले भी अर्ज किया था, तो इंशाल्लाह ये सिलसिले चलते रहेंगे और आपके पास इल्म दीन का खजाना जो है वो इकट्ठा होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया। आइए जनाब, तीनों टीमों से गुजारिश है तशरीफ लाइए और अपने अपने शहर की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा वाले भी आ जाएं, ज़ियाकोट वाले भी आ जाएं, कश्मीर वाले भी आ जाएं और अपने अपने बोर्ड्स पर अपने शहरों का, अपनी टीम का नाम भी लिख दें। जी अब आइए जनाब, देखते हैं कि पहली बारी में इन्होंने क्या लिखना है। आगे आइए, अपने अपने शहरों का नाम लिख लीजिए जरा। बड़ा इंटरेस्टिंग इनको सेगमेंट आ गया है। 41 सेकंड है आपके पास, आप लोग तैयार हैं? आपने अराकीन शूरा के नाम लिखने हैं। वक्त शुरू होता है अब। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के अराकीन के नाम। अगर आप हर नाम के बाद मुद्दज़िल्लहुल आली भी लिखेंगे तो वक्त आपका ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ नाम लिख दीजिए। ज़ीदा मजदूह भी लिखा जा रहा है। मरहूम अराकीन शूरा के नाम नहीं लिखे जा सकते हैं। मौजूदा मरकजी मजलिस शूरा के अराकीन के नाम लिखें। 6 सेकंड रह गए जनाब। किसी और नया रुकना शूरा मत बना देना, वक्त खत्म हो गया है। चले जनाब, रुक जाइए। चलें, अब मेरे साथ गिनती करेंगे, आप यहां आ जाएं। खैबर पख्तूनख्वा वालों ने लिखा है हाजी शाहिद। अब आपने लिखा है मुफ्ती शाहिद। वो शाहिद मदनी हैं, मुफ्ती नहीं है, मगर हम आपका ये जवाब मान लेते हैं। शाहिद मदनी। हाजी मसऊद, ये कौन से रुकने शुरा हैं? हाँ, ये तो नहीं है भाई। मैंने कहा नया रुकने शुरा मत बना देना भाई। चलें, हाजी अजहर, हाजी इम्तियाज, ये कौन से रुकने शुरा हैं भाई? आज तो जनाब अराकीन शूरा बनाए जा रहे हैं। हाजी अमीन, अमीन काफिला, वक्कारुल मदीना,
عارف باپو میرا خیال ہے وہی ہوں گے جو ہند والے ہیں. 7. اچھا جناب یہ تو نام پورا آپ نہیں لکھ سکے ہیں. چلیں حاجی عمرانی نہیں لکھا تھا آپ نے, نگران شورا. اچھا محمد عمران اتاری کشمیر والے لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. عبد الحبیب, لقمان اتاری, شاہد مدنی, شاہد کیا ہے نگران پاک. اچھا شاہد بھائی, حاجی شاہد نگران پاک. امین بھائی مکتبے والے, امین قافلہ, عارف باپو, رفیع بھائی, عماد مدنی, عقیل مدنی. اب یہ ایک انہوں نے ہم نے چھوڑا ہے, یہ کیا لکھا ہے آپ نے بھائی؟ یہ ذرا زوم کریں ہماری مجلس. یہ کہتے ہیں میں نے محمد علی لکھا ہے, اس کا فیصلہ کرے گی مجلس جب تک میں ادھر گنتی کر لوں ذرا. چلیں جناب, ضیاء کوٹ والوں نے تو القابات بھی لکھے ہیں. حاجی اظہر زیدہ مجدہو, حاجی عمران زیدہ مجدہو, حاجی اطہر زیدہ مجدہو. یار عبد الحبیب بھائی کے ساتھ نہیں لکھا آپ نے یار, کمال ہو گیا یار. عبد الحبیب, حاجی یافور, حاجی منصور, باپو لقمان. یہ لقمان قافلہ 2 کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ امین نہیں ہے بھائی, آپ نے لقمان لکھ دیا. ہاں چلیں 7 لکھے ہیں اراکین شورا. تو ویسے بھی بیرپور کشمیر والوں نے لکھائی میں نمبر زیادہ حاصل کر لیے, 2 نمبر انہیں دیے جا رہے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ ضرورت تھی نمبرز کی. اپنے بورڈز کو صاف کیجئے, اب ایک اور سیگمنٹ ہوگا جناب, آئیے. آپ ریڈی ہیں, تیار ہیں؟ قرآن پاک کی سورتوں کے نام لکھیے, وقت شروع ہوتا ہے اب. سورہ بھی لکھنا ضروری نہیں ہے, فقط نام لکھتے جائیں سورہ کے, تاکہ وقت آپ کا بچ جائے. جناب 20 سیکنڈ رہ گئے. بارہ سیکنڈ رہ گئے. قرآن پاک کے اندر کتنی سورتیں ہیں؟ 144. یہ 114. اچھا 114. جناب جواب تو درست دیا ہے آپ نے. 3 سیکنڈ رہ گئے. 1. جی وقت ختم ہو گیا, رک جائیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا والوں نے کتنی لکھی ہیں. ادھر آ جائیں. الف لام میم, سورہ بقرہ, ماعون. الف لام میم کون سی سورت؟ یہ میں الف لام میم سورت ہے بھائی, ہاں تو یہ سورت نہیں ہے. اچھا سورہ فیل, سورہ قریش 4, سورہ کوثر 5, اخلاص, کافرون. اب یہ اس طرح لکھا ہے کافرون, یہ مجلس فیصلہ کر لے. یہ سورہ نصر لکھا ہے بیٹا, نصر سورت ہے. اذا جاء نصر اللہ. جی چلے, کافرون بھی چلے گا, 8 ہو گئی. اچھا تبت 9. صحیح ہے. سورہ تبت مانی جائے گی. تبت بھی چونتا. سورہ لہب ہے نا, وہی چوات. جی وہی چوات. تبت بھی کہی جاتی ہے, جی مانی جائے گی. سورہ لیل, لیل کہی جاتی ہے جناب. 10. سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ انعام, سورہ آراف 14, آل عمران 15, سورہ زلزال 16. سبحان اللہ, 16 سورتیں. فاتحہ, بقرہ, نساء, ملک, سورہ یاسین, سورہ کوثر, سورہ قریش, سورہ فیل, سورہ کافرون, سورہ ناس, سورہ فلق, سورہ یوسف, سورہ یونس. اب یہ بتائیں بھائی کیا لکھا ہے؟ صف, سورہ صف 14, اور سورہ نبا, یہ سبا, سورہ سبا ہے, اور سورہ فاطر 16 سورتیں ہیں. یہ بھی ہے. یہ مائدہ تو یار صحیح نہیں لکھی ہے. جی جناب یہ مائدہ کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. ان کے 16 ٹھیک ہے. اب ادھر چلتے ہیں جناب, ضیاء کوٹ والوں سے بیرپور کشمیر والے سپیڈ میں زیادہ لگتے. سورہ ہود, ادھر آ جائیں بیٹا. سورہ نمل, سورہ نحل, کوثر, فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ کہف, سورہ سبا, سورہ فاتحہ 2, فاتحہ پہلے ہو گئے بیٹا, اخلاص 9, کافرون, سورہ نمل,
अनकबूत, काफिरून, वो नहल है, सूरह नमल भी हो गई है, ठीक है, नहल और नमल, ये नमल दोबारा हो गई, ठीक है, तो ये आपकी हो गई 11 और काफिरून भी पहले तो नहीं हुई, वो भी पहले हो गई है। चलें ये 11, 16 वाले मीरपुर कश्मीर ने फिर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अल्लाह, लिखाई में तेज इस्लामी भाई लाए हैं जी। ये कह रहे हैं हमारे भी 16 हैं। एक मिनट रुकिए भाई, हाँ वो आपकी पहली नहीं थी लेकिन पहली यहां दी, हाँ वापिस आए। इन दोनों को 2-2 नंबर देने पड़ेंगे जी। जरा मजलिस फैसला करे भाई, इनकी भी 16 हैं जी, दोनों को 2-2 नंबर दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, कितनी सारी सूरतें 41 सेकंड में लिख ली जनाब। चलें जनाब, स्कोर बोर्ड देखेंगे, जरा बोर्ड्स खाली करें। और फिर अब हमारा वक्त हुआ है मदनी चैनल के नाजरीन की कॉल्स भी लेने का, नाज शरीफ भी सुनने का, फिक्र मदीना भी करने का। सब मिलकर पढ़ेंगे दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कश्मीर वालों ने अनबिलीवेबल जंप लगाई है, 20 नंबर पर आ गए हैं, 21 नंबर पर हैं खैबर पख्तूनख्वा वाले, जियाकोट वाले अब पीछे हो गए हैं। अब सारी टीमों से गुजारिश है मंच पर तशरीफ ले आएं, हाजी साहब भी मंच पर आ जाएं। मुश्तबा आप चाय सबसे ले लें, यहाँ भिजवा दीजिएगा जी। और इंशाअल्लाह नाज शरीफ भी सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, और आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। नात ख़्वां इस्लाम में भी आ जाएं। कुर्सी दे मेरा, अच्छा कुर्सी ऊपर ले लें, पीछे बिठा देते हैं, कुर्सी पे पीछे थोड़ा बिठा देते हैं, वो वाली कुर्सी। जी आइए मंदिर चल के नाज़रीन, पहले नाज शरीफ सुनते हैं, फिर आपकी कॉल सिलसिले में शामिल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते लुत्फ मदीने का लिया करते हैं, जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, जो मदीने
مدینے کا لیا کرتے گئے جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے گئے عشق سرور میں جو غستی کو فنا کرتے ہیں عشق سرور میں جو غستی کو فنا کرتے ہیں الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے گئے درد و عالم میں تسکین انہیں ملتی ہے درد و عالم میں تسکین انہیں ملتی ہے نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں تو سلام ان سے در پاک پہ جا کر کہنا تو سلام ان سے در پاک پہ جا کر کہنا التجا تجھ سے ہمیں بات سبا کرتے ہیں التجا تجھ سے ہمیں بات سبا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے دفن جو میٹھے مدینے میں ہو
کتنا خوبصورت کلام اور کتنا پیارا مقطع. قابل رشک ہیں عطار وہ قسمت والے، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی مدینہ منورہ کی با ایمان با عافیت نبی پاک کے جلووں میں گم ہو کر شہادت کی موت عطا فرمائے اور جنت البقیع میں ہم سب کو مدفن نصیب فرمائے. آئیے کچھ کالز بھی آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر ہم نے فکر مدینہ بھی کرنی ہے. آئیے دیکھیے مدنی چل کے ناظرین آج ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. کولمبو سری لنکا سے محمد وسیم اتاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل اس وقت ذہنی آزمائش کا سلسلہ یہ دیکھ رہے ہیں اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت و برکتوں کا نزول ہو. 4 دن کے لیے ہمارے کولمبو میں تشریف لائے اور ایسا ماحول ہو گیا کہ اسلامی بھائیوں کے میسیجز، اسلامی بھائیوں کے فون آ رہے ہیں کہ بالکل کولمبو جو ہے ہمارا سونا سونا ہو گیا ہے. اور کئی اسلامی بھائیوں پر ابھی تک رکت طاری ہے. اور رکن شورا کے جو بیانات کا سلسلہ ہوتا تھا اس وقت بھی رکت ہوتی تھی، اور اب مدنی چینل دیکھ کر بھی ہمارے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کی کالیں آئیں کہ ان پر رکت طاری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ خوب ہمارے حاجی عبدالحبیب اتاری کو برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. اس کال کے بعد تو وہی شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. مجھے وہ دن یاد ہے، مجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا، درس و بیان تو دور کی بات ہے. آج الحمدللہ میرے محسن، میرے والد محترم میرے ساتھ موجود ہیں. یہ ایک تو ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے دامن عطار یعنی امیر اہل سنت کا دامن دلوا دیا بچپن سے، اور امیر اہل سنت کی تربیت ہے جو اگر آج تعریفیں ہوتی ہیں وہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. یہ سب الحمدللہ فیضان مرشد اور والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے. بہت شکریہ. جی ہمیں ایک اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اتاری ضیاکوٹ، ماشاء اللہ حبیب بھائی کے والد صاحب کو ویلکم، خوش آمدید، مرحبا کہتے ہیں. میں تو ان سے ایک ہی بات عرض کروں گا کہ میری اپنی یہ ذاتی خواہش ہے کہ میرا بیٹا بھی آپ کے بیٹے حبیب جیسا بنے، اور والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، امت کے لیے بخشش کا سامان بنے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تبلیغ کرتا رہے. میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب بھائی کے والد کو سلامت رکھے، والدین کا سایہ سب بہن بھائیوں کے سروں پر سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افضل رضا اتاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں، مبارکپور کے رہنے والا ہوں. مرحبا بھائی صاحب کو کہتے ہیں، بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے اور لمبی عمر نیکیوں کے ساتھ عطا فرمائے. آپ سے سوال ہے کہ آپ نے دعوت اسلامی میں کیا دیکھا، باپا جی نے کیا دیکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا دعوت اسلامی کے لیے. جزاک اللہ تعالیٰ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، اب سوال ہو رہے ہیں والد محترم سے، ایسا کیا دیکھا آپ نے دعوت اسلامی میں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اور دعوت اسلامی میں جو وقت دیا؟ بس شروع میں تو میں بالکل اس لائن میں نہیں تھا، پیسہ بھی ہمارے پاس تھا اور یہ بھی بڑا گاڑیاں لے کے گھومتا تھا، اور اس وقت کوئی وہ نہیں تھا، لیکن باپا نے میرے پر نظر ڈالی. پاپا ایک دن میرا آپریشن ہوا نا تو گھر پہ تشریف لے آئے. ویسے ہم یعنی کھاڑا در میٹھا در وہیں قریب ہی رہتے تھے، شہید مسجد کے ہم پیچھے رہتے تھے، لیکن ہم دیکھتے تھے لیکن ہماری ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی. گھر پہ تشریف لائے اور میں نے وہ اس وقت گلے کا آپریشن ہوا تھا میرا، تو میں آئس کریم کھا رہا تھا تو ان کو آئس کریم پیش کی. پھر کھانے کے بعد بتایا کہ تم کو گلے کا جب آپریشن ہوا تو کتنا درد ہے ابھی بھی اور پہلے.
میں نے کہا بہت بہت درد ہے، بہت درد۔ بولا یہ عذاب کا درد کیسا ہوگا، قبر کا عذاب کیسا ہوگا؟ اور یہ تو آج سے آپ نیت کر لو، یہ داڑھی بھی آپ کے اس وقت میری تھوڑی بڑھ بھی گئی تھی، تو یہ داڑھی کو چھوڑو۔ اور 1980 کا یہ ٹائم تھا، تو بولا پہلا اجتماع ہے فیضان گلزار حبیب میں، تو آپ کو آنا ہے اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس کے بعد تھوڑا مجھے عہدہ چھوٹا سا دے دیا کہ خارادر کو تم سنبھالو، لے کے آؤ۔ اس وقت ہم گاڑیوں میں لے کے جاتے تھے، یہ نہیں تھا کہ سب کو بٹھایا اپنی گاڑیوں میں، چلو بھائی گلزار حبیب چلو۔ تو اس طرح مطلب چلتا گیا۔ پھر ایک دفعہ میرا لڑکا جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہاں جو وہ بھی ماحول میں آنا، حالانکہ اس وقت ہم کلفٹن میں رہنے چلے گئے نا، تو باپا پھر میرے ساتھ ہی جڑ گئے۔ یعنی امیر اہل سنت کا بڑا قرب نصیب ہوا۔ اور آپ یہاں یہ دیکھیں کہ انفرادی کوشش کیسی تھی کہ آپریشن کے بعد پہلی ملاقات ہے، اور وہاں امیر اہل سنت نے والد محترم کو دعوت اسلامی نہیں بنی، اسٹارٹ ہو رہی ہے، اور داڑھی شریف رکھوا دی۔ تو یہ اس زمانے سے امیر اہل سنت کا انداز تھا، اور ہمارے والد محترم بتاتے تھے کہ جتنی دعوت اسلامی کی عمر ہے گویا اتنی میری داڑھی کی بھی عمر ہے۔ تو امیر اہل سنت نے میرے والد محترم پر انفرادی کوشش کی، الحمدللہ والد محترم کی برکت سے مجھے امیر اہل سنت کا قرب ملا۔ تو بہرحال یہ دعوت اسلامی کا اور امیر اہل سنت کا صدقہ ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ظاہر سلسلہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ ابو کے ساتھ ایک پراپر سلسلہ کرنا پڑے گا آپ کے سوالات کے لیے۔ ہماری خوش بختی ہے، تھوڑی دیر پہلے ایک میسج ہمارے اشفاق بھائی نے پڑھا تھا کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری کو سلسلے میں بلایا جائے۔ لگتا ہے کہ فوراً ہی سن لی گئی ہے۔ کال پر نگران شورا تشریف فرما ہے، جلوہ فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کے والد حاجی یعقوب گنگ اتاری کو سلسلے میں مرحبا کہتا ہوں آپ کی طرف ہے۔ اللہ تعالی ہمارے محسن دعوت اسلامی حاجی یعقوب گنگ اتاری کو صحت دے، تندرستی دے، آمین آمین آمین، سلامتی دے، عافیت دے، آمین، انہیں سنتوں بھری نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان سب کے والدین جو حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے، دراز عمر خیر دے، ان کو صحت دے، تندرستی دے۔ آمین۔ اور جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آمین آمین۔ اگر کوئی ایک بھی حیات ہے تو اولاد کو ان کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی اور ان کی دعائیں لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کہ یہ جنت کے دروازے ہیں اور یہی جہنم کے دروازے ہیں، ان کی خدمت کر کے یا تو جنت کے مستحق ٹھہریں، اور ان کی نافرمانی کر کے یا اپنے لیے جہنم کے دروازے کھلوانے کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا فرما بردار رکھے، آمین۔ دوسرا مطلب کہ آپ کی بارگاہ میں جو میں نے حاضری دی وہ ماشاءاللہ یہ ہمارے جو آپ کا میں نے ایک سیگمنٹ دیکھا جو ایک ہمارا مرحلہ ہوتا ہے وہ قرآن پاک کی صورتیں لکھنے کے حوالے سے، جی جی، تو اس میں میری صرف ہمارے مبلغین سے یہ مدنی التجا ہے کہ 41 منٹ کا 41 سیکنڈ کا آپ کو وقت دیا گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 41 سیکنڈ میں کم از کم 25 سے 30 قرآن پاک کی صورتیں ہم لکھ لیتے، کیونکہ یہ ہے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر کی سیاسی تحریک۔ ماشاءاللہ کسی نے 16 صورتیں لکھی، کسی نے 12 صورتیں لکھی، نو ڈاؤٹ کہ ایک پریشر ہوتا ہے، مقابلے کی ترکیب ہوتی ہے، اور یہ پریشر کے اندر قلم بھی بعض اوقات کانپ رہا ہوتا ہے، ہل رہا ہوتا ہے، لیکن میں اس آپ کے مرحلے کے ذریعے حاضرین اور تمام ناظرین سے یہ مضمون التجا کرنا چاہتا ہوں۔ جو میرا بیسک مقصد تھا وہ میں یہ تھا کہ ہم سب کو قرآن پاک کی صورتیں یاد ہونی چاہیے، جی، حتیٰ کہ ہمارا قرآن مجید پر اس قدر مطلب اس کے پڑھنے کا اور اس کی قرات کا اور اس کے دیکھنے کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مطلب کہ یہ پتا ہو کہ قرآن پاک کی کون سی صورت کون سے پارے کے اندر ہے۔ سورہ توبہ تو کس پارے میں، سورہ یونس تو کس پارے میں، تو سورہ محمد کس پارے میں، سورہ ابراہیم کس پارے میں، سورہ آل عمران کس پارے میں۔ کم از کم اتنا ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ قرآن سے محبت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، تو صورتیں زیادہ زیادہ یاد ہوں۔ اگر کوئی ہم کو رات کے آدھی رات میں جب ہم گہری نیند میں سوئے ہوں
اور کوئی ہمیں ہلا کر پوچھے نا کہ قرآن پاک کی صورتیں سنا دو، تو ہمیں اس وقت بھی قرآن پاک کی صورتیں بالکل زبان پر آ جانی چاہیے. ہمیں قرآن پاک کے حوالے سے ہماری توجہ ایسی ہونی چاہیے. تو یہ کہ یہ اس مرحلے کے حوالے سے مصری مدنی پھول ایک میرے ذہن میں آیا تھا، میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا کہ اب میں نے جیسے خود نیت کی کہ اپنے سامنے میں وہ اسٹاپ واچ جو گھڑی جو ہوتی ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن وہ میں شروع کروں گا، اور میں خود زبانی قرآن مجید کی صورتیں لکھنے میں بیٹھوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ میں 63 سیکنڈ میں کتنی صورتیں لکھتا ہوں. تو 100 اگر جتنی صورتیں مجھے یاد ہیں یہ 10 سے 12 مرتبہ میں خود مشق کروں گا. میں نے اپنے لیے نیت کی ہے ماشاءاللہ کہ میں نیت کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ صورتیں یاد کرنے کی کوشش کروں گا. چلے آپ اگلی بار آئیں گے تو ہو سکتا ہے پھر ہم سوال کر لیں گے آپ سے. آپ اسے سوال کیجئے گا، میرے سوالات کے لیے آپ تیار رہیے گا. نہیں پھر میں نہیں کروں گا سوال. اچھا میں یہاں یہ بتا دوں کہ نارملی میں نے دیکھا کہ مجھے امید ہے اس نے زن بھی ہے کہ ان کو بہت ساری صورتیں یاد ہوں گی. 41 سیکنڈ میں نے دیکھا کنٹینیو لکھتے رہے ہیں، بہت کم ہے جو رکے ہیں، لیکن 41 سیکنڈ کے اندر 16-17 سے زیادہ لکھنا میں سمجھتا ہوں. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریکٹس کریں گے، اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات جب پریشر ہوتا ہے نا، تو ابھی ایسا بھی ہوا ہے ہمارے سلسلے میں کہ امام حسین کی والدہ کا نام پوچھا تو وہ اسلامی بھائی ہکے بکے رہ گئے، جواب نہیں دے سکے، اور بعد میں پریشان ہو گئے کہ یار یہ نام نہیں یاد رہا. 26 اراکین شورا کے نام یاد نہ ہو نا جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ یہ بتاتا چلوں کہ یہاں مدنی چل کے ناظرین کو کہ سارے اسلامی بھائی ہمارے دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے نہیں ہوتے. مدنی حلیہ کئیوں نے پہنا ہے، ورنہ کچھ اسکول کالجز کے بھی ہیں، کچھ انجینئرنگ یونیورسٹی کے طلباء بھی عموماً آتے ہیں ہمارے سلسلوں میں، تو اس طرح کے جوابات میں بعض اوقات کمی رہ جاتی ہے. جی یہ بات ان کا مطلب جو انہوں نے 16 لکھے، عام آدمی 16 صورتیں بھی نہیں لکھ سکے گا. جی صحیح کہہ رہے ہیں. میں ان کی 16 صورتیں لکھنے پر تو مدینہ کے صورتوں کے نام لکھے، ان کو 16 یہاں تو 16 صورتوں کے نام یاد نہیں ہوتے، لکھیں گے کیا؟ صحیح بات. تو یہاں تو بڑا برا حال ہے. لیکن آپ کے اس مرحلہ دیکھ کر مجھے یہ ذہن بنا کہ اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بہنیں اگر اس کو لیں کہ ہمیں قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان صورتوں کی تعداد یاد ہو، کم از کم ہمیں قرآن مجید میں کتنی رکوع ہیں وہ رکوع یاد ہونی چاہیے. قرآن مجید کے پارے تو عموماً یاد ہے، 30 پارے ہیں. قرآن مجید میں رکوع کتنی ہے یہ یاد ہو، قرآن مجید میں آیات کتنی ہیں یہ ہم کو یاد ہونی چاہیے، قرآن مجید کی صورتوں کے نام کیا ہیں یاد ہونے چاہیے. پھر اللہ توفیق دے تو قرآن مجید کی کس صورت میں کون سے مضامین موجود ہیں، مضامین قرآن بھی یاد کرنے میں انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. یہ جتنا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، اس سے انشاءاللہ قرآن مجید کو دیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. بس سورہ بقرہ ہے تو سورہ بقرہ کیوں ہے، سورہ آل عمران ہے تو سورہ آل عمران کیوں ہے، سورہ مائدہ ہے تو سورہ مائدہ کیوں ہے، سورہ نساء ہے تو سورہ نساء کیوں ہے. تو اس طرح جو بھی صورتیں ہیں، جو صورتوں کے نام ہیں نا، ان نام کے مضامین ان صورتوں میں موجود ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے ہمارے عاشقان رسول جو ہے نا ان کے اندر اور قرآن کی محبت بڑھے گی، اور انشاءاللہ عاشق قرآن بن کر یہ معاشرے میں ظاہر ہوں گے. ورنہ یہ ماشاءاللہ صورتیں لکھنے والوں کو مبارک ہو، لیکن انہیں یہ غور کرنا. اب جیسے یہ مقابلے کے طور نے 16 لکھ دیا، لیکن کیا اب انہوں نے یہ نیت کی ہے کہ ہم مطلب کہ 41 سیکنڈ کے اندر گھر جا کر 32 صورتوں کے نام لکھیں گے؟ انشاءاللہ نیت کر لو بھائی. مقابلے کے لیے تو نہیں نہ لکھنا، صحیح ہے. ہمیں تو اپنے طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے نا کہ یار اتنے ٹینشن کے اندر میں نے 16 صورتوں کے نام لکھے ہیں، اب میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ 41 سیکنڈ میں 35 صورتوں کے نام لکھوں گا. جلدی لکھنے میں حضور کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے اگر یہ کر لیا جائے کہ میں بغیر رکے کتنی صورتوں کے نام اچھے انداز میں لکھتا ہوں، پتہ تو چلے یاد کتنی ہے صورتیں، تو اور اچھا ہو جائے گا. مطلب یہی ہے کہ اگر کسی صورت آپ اس میں بہتر اور مطلب کہ آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم اس میں اپنے اندر پختگی پیدا کریں، سننے والے اور اپنے دو پہ اضافہ کر سکتے ہیں. ان شارٹ یہ کہ قرآن مجید کو دیکھنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس کی صورت یاد کرنے، اس کی آیات یاد کرنے، اس کے مضامین یاد کرنے کی محبت پیدا ہو. بلکہ میں لگے ہاتھوں آپ کے سلسلے میں وقت میں لے رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، لگے ہاتھوں کم از کم اتنا عرض کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی بھی آیات یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو سے شروع ہو رہی ہیں، یہ کم و بیش 90 کے آس پاس یا اس سے کم و بیش یہ پلس مائنس کی صورتیں موجود ہیں، آیات موجود ہیں. تو جن کا آغاز ہی یا ایھا الذین آمنو سے ہو رہا ہے، اے ایمان والو، قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کو کم از کم آپ بالکل پڑھیں کہ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالی اے ایمان والو کہہ کر
ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جب بندہ یہ پڑھے کہ اے ایمان والو، تو اس کا دل کتنا خوش ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے براہ راست مجھ سے ارشاد فرما رہا ہے، میں ایمان والا ہوں، اور اللہ کا کتنا کرم ہے کہ میں ایمان والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کو بھی پڑھنے کی میری مدنی التجا ہے. تو یہ بھی اگر مطلب مدنی پھول تھا میرا، اگر میں نے کہا حاضری دے دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سلسلے کو سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، اور آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے پیارے مدنی پھول تھے کہ واقعی ہمیں بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنی قرآنی صورتوں کے نام یاد ہیں، یا ہم قرآن پاک کے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہیں. سیگمنٹ قرآنی معلومات بھی انہی نیتوں کے ساتھ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ تاکہ مزید قرآن پاک اس کے بارے میں سیکھنے کا، سمجھنے کا شغف ہو، شوق بڑھے. آئیے مندی چل کے ناظرین اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے. مدنی انعامات کی مجلس کے اسلام میں موجود ہیں. وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا. مل کر آئیے سب فکر مدینہ کرتے ہیں. جن کے پاس رسائل نہیں ہے، ہمارے مبلغین یا تقسیم بھی کر رہے ہیں، ان کو لے لیجئے، اور آئیے اب کرتے ہیں فکر مدینہ. مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے 6 جماعت الاخرى کی فکر مدینہ کرنے کی انشاءاللہ عز و جل سعادت حاصل کریں گے. مدنی نام نمبر 1، اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں بعد جماعت ادا کی. 3، 5 نمازوں کے بعد آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ، سورہ ملک پڑھ یا سن لی. 4، اذان و اقامت کا جواب دیا. 5، شجرے کے اوراد 313 بار درود پاک پڑھا. 6، مسلمانوں کو سلام کیا. 7، گھر میں اور باہر آپ جی کہہ کر بات کی. 8، انشاءاللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، علی کل حال کہنے کی عادت بنائی. 9، سلام کا جواب ٹھیک کا جواب دیا. 10، دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال فرمائی. 11، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھانے کی ترکیب فرمائی. 12، فیضان سنت کے 2 درس دیے یا سنے. 13، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا. مکتب المدینہ کی کسی بھی اصلاحی کتب کا 12 منٹ مطالعہ کیا اور کم از کم 4 صفحات فیضان سنت کے پڑھ یا سن لیے. 15، فکر مدینہ کی. 16، صلاۃ التوبہ پڑھی. 17، سنت کے مطابق چٹائی پر سوئے سرانے سنت باکس رکھا. 18، سنت قبلیہ بعد کے نوافل ادا کیے. 19، تہجد، اشراق و چاشت اوابین ادا فرمائی. 20، تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد ادا فرمائی. 21، کنز الایمان کی 3 آیت ترجمہ و تفسیر پڑھ یا سن لی. 22، 2 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے و مدنی انعامات کی ترغیب دلائی. 23، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پہ 2 گھنٹے صرف کیے. 12، نگران کی اطاعت کی. 25، دوسروں سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. 26، کسی اسلامی بھائی سے برائی صادر ہو جائے اور اصلاح کی ضرورت محسوس ہو تو نرمی کے ساتھ سمجھایا. 27، قبلے کی سمت بیٹھنے کی ترکیب فرمائی. 28، غصہ آ جانے پہ غصے کا علاج کیا. 29، فضول سوالات سے بچے. 30، نامحرم رشتہ داروں سے پردہ کیا. 31، فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے سے بچے. 32، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں کے مطابق عمل رہا. 33، تہمت تو نہیں لگائی، کسی پر گالی گلوچ تو نہیں کی. 34، دوسرے کی بات اطمینان سے سنی. 35، صدائے مدینہ لگائی. 36، آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے راہ چلتے ہوئے اکثر نگاہیں نیچی رکھیں. 37، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. 38، جھوٹ، غیبت، چگلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیاب ہوئے. 39، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. 40،
بات کرتے ہوئے نگاہیں مخاطب کے چہرے پر تو نہیں گاڑی. 41. قرض ہونے کی صورت میں ادا کر دیا. 42. مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائی. 43. یکساں تعلقات رکھے. 44. نماز اور دعا کے دوران خوشی و خضوع قائم رکھنے کی کوشش کی. 45. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہ بولے جن کی دل تائید نہ کرے. 46. زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے کچھ نہ کچھ اشارے سے کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی. ایک بیان مدنی مذاکرہ یا 1 گھنٹے 12 منٹ مدنی چینل دیکھنے کی ترکیب فرمائی. 48. مذاق مسخری طنز دل آزاری کہکا لگانے سے بچے. 49. ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں نمٹائی. 50. تمام دین مدنی حلیہ اپنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چلے کے ناظرین، فکر مدینہ بھی ہو چکی ہے. وقت ہوا ہے ناظرین کے سوال کا. دیکھنا یہ ہے کہ اب 3 ٹیمیں ہیں اور تینوں ٹیموں سے ہمارے ناظرین نے کیا سوال کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں، سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے سوال ہے ناظرین کا. جی ناظرین کا سوال ہم نے شروع کرنا ہے اور باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. دیکھتے ہیں کہ ضیاء کوٹ والوں سے ہمارے ناظرین نے کیا سوال کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مریض کو نماز کب معاف ہے، جواب دیجئے. جی مریض کو نماز کب معاف ہے، یہ سوال ہے اور جواب دینا ہے آپ نے. مریض کو نماز اس وقت معاف ہے جب وہ ایسی حالت میں ہو کہ وہ اس کو اپنی بھی ہوش نہ ہو، تو جس میں اشارے بھی نہیں کر سکتا ہو تو اس وقت میں اس کو جو ہے نماز معاف ہے، جب اشارے بھی نہ کر سکے. جی اشارے بھی نہ کر سکے، اشارے کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھ سکتا اور اس کو اپنا ہوش بھی نہ ہو. یہ آپ نے جواب دیا ہے. آج چھوٹے سے سر درد پر نماز چھوڑ دی جاتی ہے، آج زکام ہو رہا ہے نماز چھوڑ دی جاتی ہے، بہت تھکا ہوا ہوں جناب طبیعت ٹھیک نہیں ہے نماز چھوڑ دی جاتی ہے. یاد رکھیے کہ ایسا مریض کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر یہ حالت پورے 6 وقت تک رہی تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئی ان کی قضا واجب نہیں. جواب یہ ہے اور آپ نے جو جواب دیا ہے اب دیکھنا یہ کہ اس کو درست مانا جائے گا یا نہیں. آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا کیونکہ آپ اگر پوری وضاحت کرتے. سوال یہ تھا کہ مریض کو نماز کب معاف ہے. باری اب ہے ہمارے کشمیر والوں کی. اسکرین پر سوال دکھایا جائے ان کے لیے. جی میرا نام فیاض ہے بھائی. اگر مسافر نے قصر نماز کی جگہ 4 کی نیت باندھ لی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جی مسافر نے قصر نماز نہیں بلکہ 4 رکعت والی نماز کی نیت باندھ لی تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اگر مسافر نے 4 رکعت کی نیت کر کے نماز شروع کر دی اور 2 پر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز درست ہے. کس صورت میں 2 پر سلام پھیر دیا؟ جب مسافر ہے اور 4 کی نیت کر کے 2 پر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز جی جواب یہاں یہ لکھا ہے کہ مسافر نے اگر قصر کے بدلے 4 کی نیت باندھ لی پھر یاد آنے پر 2 پر سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی. کیا یہ جواب درست مانا جائے گا؟ یاد آنے کا تذکرہ نہیں کیا، انڈرسٹوڈ تو لگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں مجلس سے پوچھ رہا ہوں جناب ان کا جواب درست مانا جا رہا ہے. 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. جناب باری ہے ہمارے خیبر پختونخوا والوں کی. سوال بتایا جائے اسکرین پر. میرا سوال یہ، اگر کسی کا قضاء عمری پڑھنی ہو تو وہ روزانہ کتنا رکعتیں پڑھے گا؟ جناب یہ تو لگتا ہے خیبر پختونخوا والوں سے خیبر پختونخوا والوں کا ہی سوال آ گیا ہے. سوال یہ قضاء عمری پڑھنی ہو تو روزانہ کن کن نمازوں کی کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ سوال میں نے عرض کیا نا کہ اگر کسی کی قضاء عمری ہو تو وہ روزانہ کن کن نمازوں کی کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ جلدی کیجئے سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ عشاء کی نماز کے علاوہ بقیہ جتنے نمازیں ہیں ان کی صرف جو ہے فرض پڑھنے پڑیں گے، اور عشاء کی نماز میں فرض بھی وہ قضا کرے گا اور وتر بھی قضا کرے گا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. خیبر پختونخوا والوں نے بھی جواب درست دیا. اگر یہ پشتو میں جواب دے دیں تو میرا خیال ہے وہ خان صاحب ہی لگ رہے تھے تو شاید خوش بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی نور چکمل منجون دی حغبا یعنی فرض بکئی
او چې کوم مخوستن وال مونږ دا هغه به فرض و سره سره ویتر به هم قضا کوي. جناب اب جو اردو والا جواب تھا وہ تو درست ہے، اور اگر اسی کا صحیح ترجمہ کیا ہے تو یہ بھی درست ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، مقابلہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. 19 نمبر ہیں ضیاء کوٹ والوں کے، کشمیر والوں کے 22 ہیں، اور خیبر پختونخوا والے 23 نمبر پر ہیں. اب آخری 2 سیگمنٹ رہ گئے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ضیاء کوٹ والے پیچھے سے آگے آتے ہیں یا خیبر پختونخوا والے آگے ہی رہتے ہیں، یا درمیان والے یعنی کشمیر والے کچھ مقابلے میں چہل پہل لے آتے ہیں. شروع کرتے ہیں اگلا راؤنڈ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی مدنی چینل کے ناظرین، شروع کرنا ہے راؤنڈ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. اشارے لائے جائیں اور پہلی باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. ضیاء کوٹ کے اسلام میں تشریف لائیں. بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو نمبرز کی جناب. آپ یہاں آئیں گے جلدی. پرچی نکالیں ان کو دیکھ. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پھول، پھول توڑنا، پھول، گلاب، گلدان. آپ تھوڑا سا ادھر بھی ہو جائیں. نہیں ادھر. پھول، پھول کے آگے. ٹھیک ہے. ہاں پھول توڑنا، پھول کا، پھول سونگنا، پھول سونگنا، پھول لگانا. اللہ اللہ اللہ. وقت ختم ہو گیا جناب. کوشش تو کی انہوں نے پہنچانے کی، پھول تک تو پہنچایا. کیا بتائیں گے؟ کانٹے دار پھول. آپ کے ساتھی پہنچ گئے، آپ نہیں پہنچ سکے جناب. آئیے کشمیر والے آئیں. یہاں آئیں گے آپ. تھوڑا کیمرے کی طرف بھی رہا کریں تاکہ ہمارے ناظرین بھی جو ہے نا اینگل دیکھ لیں. ٹھیک ہے آئیے. یہ لیں. کانٹے دار پھول نہیں پہنچ سکے ضیاء کوٹ والے. وقت شروع ہوتا ہے اب. بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں بھائی کشمیر والے. ناخن، ناخن مارنا، ناخن، انگلی، ناخن، لمبا ناخن. جی لمبا ناخن. لمبے ناخن. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب آئیے. خیبر پختونخوا والے یہاں آئیں گے. آجو بیٹا جائیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نالین، نالین پاک. نالین پاک. جواب درست دے دیا ہے. بیوٹیفل جناب. باری اب ہے پھر ضیاء کوٹ والوں کی. آئیے جناب. وقت شروع ہوتا ہے اب. موٹا، موٹا بچہ، طاقتور بچہ، موٹا، طاقتور، طاقتور بچہ، موٹا، طاقتور بچہ، بچہ طاقتور، موٹا بچہ. اللہ. طاقتور بچہ، موٹا بچہ. ہمارا تھا صحت مند بچہ. کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا؟ چلیں جناب. موٹا بچہ، طاقتور بچہ، صحت مند بچہ. جواب درست مانا جا رہا ہے. آ جائیں بھائی جناب. چلیں جناب. ویسے موٹا اور صحت مند ہوتا تو الگ ہے. مجلس نے مان لیا ہے تو چلے ٹھیک ہے، کیونکہ ہر موٹا صحت مند نہیں ہوتا. اب یہاں صحت مند سے مراد جو بھی ہو. چلیں وقت شروع ہوتا ہے اب. مسواک، مسواک کرنا، مسواک. مسواک ہے اور لکھا مسواک کو اگر تھوڑا ادب سے کہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مسواک کو کرنا. نہیں مسواک. بس جواب آپ کا درست مان لیتے. مسواک شریف اصل پرچی میں تھا. جواب ان کا درست ہے. خیبر پختونخوا والوں کی باری ہے. کبھی کبھی پرچی بھی بڑی آسان آ جاتی ہے جناب. ٹھیک ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. کڑوا، ارے
कड़वा पानी। कड़वा पानी। अल्लाह, कड़वा कैसे बताया भाई? अरे मैं ही सोच रहा था कड़वा कैसे बताएंगे, इतनी जल्दी कड़वा बता दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा वाले इशारों में बड़े माहिर हैं जनाब। मगर मुझे बताया गया कि वालिद मोहतरम के लिए कुछ कॉल्स थी, तो जो 2-3 कॉल्स हैं वो सुना दीजिए ताकि फिर हम इनको जाने दें, रात काफ़ी हो गई और फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। जी पहले स्कोर बोर्ड देखेंगे हम। 21 नंबर है जियाकोट के, 26 नंबर है कश्मीर के, 27 नंबर है खैबर पख्तूनख्वा के। अब जनाब खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर वाले बहुत क्लोज जा रहे हैं और हमारे जियाकोट वाले कुछ पीछे रह गए हैं। आखिरी सेगमेंट में अगर जियाकोट वालों ने आगे आना है तो बड़ी कोशिश करनी होगी। जी सुनाइए। मोहम्मद अबू वैस शमून रजा तारी अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई के वालिद साहब की बारगाह में अर्ज है, जब अब्दुल हबीब भाई बयान फरमा रहे हों तो आपके उस वक्त जज्बात कैसे होते हैं, कैसा फील करते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर मोहम्मद शौकत अत्तारी मियाँ वाली से बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला अब्दुल हबीब भाई के वालिद को मजीद और भी सेहत कामना अता फरमाए, और हमारी एक रिक्वेस्ट है, एक दुआ है कि अल्लाह ताला इसके इल्म अमल में बरकत फरमाए। और एक फरमाइश थी कि उनसे एक नात सुननी थी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्बू जान से नात सुननी थी। क्या बात है भाई आपकी। बयान के वक्त क्या कैफियत होती हैं वो सवाल आपने पूछा है, तो अगर वो जवाब अबू जान दे दें फिर इंशाल्लाह उनको फिर आज भेजेंगे तो दोबारा आएंगे ना, कहेंगे एक ही बार बुलाया और इतनी लंबा बिठा लिया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। जी सवाल ये था कि जब बयान करता हूँ तो आपको क्या कैसा लगता है? कभी कभी तो समझाते भी हैं बयान के बाद। बयान जब करते हैं तो मुझे तो मेरी तो समझ लो कि चांदी होती है, हम तो यही जवाब देते हैं, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ कि ये ऐसा ज़बरदस्त बयान कर रहे हैं और दुनिया सुन रही है, तो ज़ाहिर है सारा सवाब तो इंशाल्लाह मुझे ही आएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखें जनाब, मेमन कारोबारी जो है ना वो फौरन अपना नफ़ा कैलकुलेट कर लेता है, तो होना चाहिए ये वालिद, सारे वालिदों को सोचना चाहिए कि अगर औलाद को नेक काम पे लगा दिया तो इंशाल्लाह औलाद की नेकियां जो है वो हमारे अकाउंट में भी आती रहेंगी। अल्लाह करे ये जज्बा ही हम सबको मिल जाए और हमारी औलाद भी नेक साले बन जाए। मेरे वालिद के कदमों में मेरे बेटे बैठे हैं, अल्लाह करे कि ये भी मुबल्लिग दावत इस्लामी बन जाएँ और दावत इस्लामी के आलिम बाअमल मुबल्लिग बने। आप सब उसके लिए भी दुआ फरमा दीजिए। जनाब बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का। बहुत सारी मुझे बताया जा रहा कॉल्स हैं, लेकिन अगर कॉल्स ही सुनते रहे तो सिलसिला कब खत्म करेंगे। वैसे ही आज बहुत देर हो गई है। अब जनाब हमें आखिरी सेगमेंट की तरफ जाना होगा जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी सफर है मगर अकेले में तमाम इस्लामी भाइयों से सवालात पूछे जाएंगे और ये सवालात सिर्फ एक एक सवाल होगा, ऐसा ही है, सबसे एक एक ही सवाल होगा, तो बहुत तवज्जो के साथ जवाब देना है। और अब इसको कैसे करेंगे, जियाकोट वाले कश्मीर वालों के पास चले जाएं, कश्मीर वाले खैबर पख्तूनख्वा आ जाएं, खैबर पख्तूनख्वा वाले जियाकोट के दरमियान चले जाएं, एक एक इस्लाम में तीनों के दरमियान हो जाएं, सारे इस्लाम में खड़े भी हो जाएंगे। चलें जनाब, बैठेंगे, ठीक है जनाब। पहला सवाल करेंगे जियाकोट वालों से। नंबर दिखाए जाएं स्क्रीन पर जनाब। 9 नंबर्स हैं, सबसे एक एक सवाल होना है। देखना यह है कि कौन सी टीम आज प्री क्वार्टर फाइनल की तरफ जाती है और कौन सी 2 टीमें आज हमसे जुदा होती हैं। जियाकोट के अलावा कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत करीबी मुकाबला जारी है। बारी है जियाकोट वालों की। नंबर पसंद कीजिए जनाब। नंबर 3। नंबर 3 के पीछे बताएं कौन सा सवाल है। सलातुत तस्बीह में जो तस्बीह पढ़ी जाती है उसकी तादाद बताएं। कुल तादाद, टोटल तादाद 75 मरतबा। 75 मरतबा आपने कहा। जवाब आपका बिल्कुल गलत है। 300 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है। एक बार जवाब दें, वक्त के अंदर दें। जी बारी है अब बस कश्मीर वालों की। नंबर पसंद करें। नंबर 6। नंबर 6 बताएं, 6 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है। कुरान करीम की वो कौन सी सूरतें हैं जो नमाजों के नाम पर हैं। नमाजों के नाम पर कौन सी सूरतें हैं।
سورہ فجر اور سورہ عصر. سورہ فجر اور سورہ عصر. جواب درست دے دیا ہے. مشکل سوال تھا مگر جواب دے دیا. باری خیبر پختونخوا والوں کی ہے. بہت زبردست مقابلہ خیبر پختونخوا اور کشمیر کے درمیان. جی اب بتائیے. نمبر 1. ایک نمبر کے پیچھے سوال بتایا جائے. بہت آسان سوال آ گیا. ائمہ اربعہ کے نام بتائیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. باری پھر ضیاء کوٹ والوں کی ہے. اسکرین پر نمبرز بھی چل رہے ہیں. ضیاء کوٹ والوں نمبر پسند کریں گے آپ. آپ کی باری ہے. نمبر 5. 5 نمبر کے پیچھے بتایا جائے سوال کیا ہے. یہ شعر کن بزرگ کا ہے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. بزرگ کا شاعر کا نام بتانا ہے آپ نے. مدد کا آپشن بھی نہیں ہے, مشورہ بھی نہیں کر سکتے. کسی کا نام تو لے لیجئے, شاید جواب ٹھیک ہو جائے. مولانا حسن رضا خان. آپ نے کہا مولانا حسن رضا خان صاحب. اس کا مقطع ہے شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. بیوٹیفل آنسر. جناب باری ہے اب کشمیر والوں کی. نمبر پسند کریں گے. نمبر 9. نمبر 9. ہیرے جیسے اسلامی بھائی سے ہیرے جیسا سوال آ گیا ہے. امیر اہل سنت کا وہ کون سا رسالہ ہے جس کا آخری لفظ ہیرے ہے؟ سارے اسلامی بھائی خاموش رہیں گے. انمول ہیرے. آپ نے کہا انمول ہیرے. جواب درست دے دیا ہے. باری خیبر پختونخوا والوں کی ہے. بڑا ٹائٹ مقابلہ خیبر پختونخوا اور کشمیر کے درمیان ہے. باری جناب نمبر بتائیے. 2 نمبر. بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جن کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکالا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. پھر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. خیبر پختونخوا والے 1 نمبر سے آگے ہیں. اب غالباً کتنے سوال رہ گئے؟ 3 سوال رہ گئے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی ایک ٹیم آگے جائے گی, 4, 7 یا 8. ضیاء کوٹ والوں آپ کی باری ہے. نمبر 8. نمبر 8. آسان سوال. آیت الکرسی کون سے پارے میں ہے؟ تیسرے پارے میں ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب 2 ٹیموں میں فیصلہ ہونا ہے کیونکہ ان دونوں کے نمبرز بہت قریب ہیں. اور اب باری ہے ہمارے کشمیر والوں کی. یہاں پہنچے ہوئے کشمیر والے. خیبر پختونخوا پہنچ گئے ہیں جناب. 4 یا 7؟ نمبر 7. نمبر 7. اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا اس کا نام بتائیے. کنز الایمان شریف. اللہ, کنز الایمان شریف. مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آخری سوال فیصلہ کرے گا آج کے ذہنی آزمائش میں کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے, کیونکہ نمبر ہے 32 میرپور کشمیر کے. اب اگر خیبر پختونخوا والے اسلامی بھائی غلط جواب دیتے ہیں تو میرپور کشمیر والے جیت جاتے ہیں. وہ صحیح جواب دیتے ہیں تو وہ پری کوارٹر میں پہنچیں گے اور 2 ٹیمیں عالم سے جدا ہو جائیں گی. اور وہ کون ہے جن کے اوپر یہ سارا بوجھ ہے؟ جی جناب آپ ہیں. بتائیے نمبر بغیر بتائے آپ سے سوال کرنا ہے. بتایا جائے 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. دعا میں ہاتھ اٹھانے کے کوئی بھی 2 آداب بتائیں. دعا میں ہاتھ اٹھانے کے کوئی بھی 2 آداب بتا دیجئے. ہتھیلیاں جو ہوں ان کا رخ آسمان کی طرف ہو, اور دوسرا یہ کہ انگلیاں بالکل سیدھی ہوں. دعا میں ہاتھ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے. اٹھانے کے آداب کیا ہیں؟ کوئی بھی 2 آداب بتائیں گے. ہاتھ بغلوں اتنے اوپر اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے, یا پھر اتنے اوپر اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے, یا پھر سینے کے سامنے رکھے یا منہ کے برابر رکھے. جب انہوں نے جواب شروع کیا تھا تو کیا سیکنڈز باقی تھے؟
सेकंड्स बाकी थे, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल, आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा वाले आखिरी सवाल पर जाकर आखिरी सेकंड्स में दुआ इनकी लगता है तरीके से मांगी गई थी जो आज कबूल हुई है। दुआ के आदाब सुन लीजिए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। दुआ में हाथ सीने की सीध में हो या चेहरे की सीध में हो या कांधों की सीध में हो या इतने बुलंद हो जाए कि बगल की सफेदी नजर आए। किसी की आंखें नम हैं, किसी का दिल बेचैन है और जाहिर है ये नहीं पता कि किसके साथ क्या होना था। आखिरी सवाल में जाकर ये फैसला हुआ है। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। जिया कोट वालों ने बहुत शानदार पीछे मुकाबले किए, मगर आज कुछ थोड़े से बुझे बुझे से रहे, कुछ नंबर्स जो है वो कम हो गए। लेकिन आज कश्मीर वालों ने, हमें आज उम्मीद ये थी, हम वैसे जब बात कर रहे थे कि आज बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होना है जिया कोट और खैबर पख्तूनख्वा वालों में, लेकिन कश्मीर वालों ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा वाले आगे बढ़ गए और ये अजीब सी रिवायत पड़ती जा रही है कि पिछली मक्की ग्रुप में भी सखर तो बलूचिस्तान तो हैदराबाद छोटे शहरों की टीमें आगे गई हैं और यहाँ भी अब तक सखर भी अगले राउंड में पहुँच चुका और खैबर पख्तूनख्वा भी। मगर देखना यह है कि अब जब नॉकआउट राउंड शुरू होंगे, रोजाना एक टीम हमसे जुदा होगी, अब कहां तक मुकाबला जाएगा स्कोर बोर्ड में दिखा दें ताकि स्कोर बोर्ड में बताए कि मुकाबला कैसे खत्म हुआ। तीनों टीमों से गुजारिश है कि आगे तशरीफ ले आएं। हम दो टीमों को आज इनामात देकर रुखसत करेंगे। जी, अपने एक एक टीम एक साथ खड़ी हो जाए। 25 नंबर जियाकोट मदनी के, कश्मीर के 32 नंबर हैं और खैबर पख्तूनख्वा 33 नंबर। आखिरी सवाल पर आखिरी सेकंडों में सही जवाब दिया और जनाब ये आगे बढ़े हैं। बहरहाल हम दोनों जो हमसे जुदा होने वाली टीम है उनसे भी ये अर्ज करेंगे कि दिल छोटा ना करें, इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा। ज़हनी आजमाइश होते रहेंगे और सिलसिले होते रहेंगे, इनके लिए तहाइफ भी लाए जाएं। आइए जनाब, अब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों के दरमियान कुरानदाजी करने की। चलें वालिद मोहतरम से कराते हैं। एक पर्ची निकालें हुजूर। 1200 का मदनी चेक, 5277 5277। अगर ये इस्लाम में मौजूद हैं तो 1200 का मदनी चेक ले लीजिए। 5277 माशाल्लाह मौजूद हैं। आइए जनाब, आइए यहां आगे आ जाए, आगे आ जाए। पर्ची दिखाइए। ठीक, ये आपका 1200 माशाल्लाह, मरहबा। एक और पर्ची निकलवाते हैं। आइए भाई, खुद तबर्रुके हरम किसको जाना है जनाब? 5131 5131 मौजूद है माशाल्लाह। आइए जनाब, तोहफा हरम माशाल्लाह। एक और कुरानदाजी भी होती है बेटा हमारी, एक और भी निकलवाइए पर्ची। चलें माशाल्लाह। मरहबा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पर्ची दिखाइए। ठीक है, तोहफा हरम लाइए जनाब, तबर्रुक के हरम। जी, ये आखिरी पर्ची है। 5283 5283 मौजूद है माशाल्लाह। मकतबतुल मदीना पे तशरीफ ले जाइए और अपनी पसंद की कोई भी चीज वहां से खरीद लीजिए। ये ले लीजिए माशाल्लाह। हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को इंशाल्लाह मुबारक तहाइफ तबरुकात दिए जा रहे हैं। मुबारक पानी, गिलाफे काबा के धागे, इत्रे मदीना। क्या बात है, मदीने किसको चाहिए? अच्छा, जियाकोट वाले। चले खैबर पख्तूनख्वा वाले तोहफा ले लें और जियाकोट वालों को आगे बढ़ा दें। चले माशाल्लाह, मरहबा मरहबा। ये भी ले लें माशाल्लाह माशाल्लाह। एक नंबर से सिर्फ रह गए। शानदार मुकाबला किया। ये 2600 के मदनी चेक भी आपके साथ जाएंगे। कश्मीर जनाब, जियाकोट माशाल्लाह जी। तबरुकात, एक और तबरुकात का लाइएगा ट्रे माशाल्लाह, मरहबा। मदी चल के नाजरीन, आपने सिलसिला देखा। हमने कोशिश की कि आप तक ये तीनों टीमों को एक साथ पेश करें और इसकी बिना पर आपने देखा कि एक नंबर से आज खैबर पख्तूनख्वा वाले आगे निकल गए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, बरकत अता फरमाए, फिर जिंदगी में मुलाकात होगी।
العلم نور دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی ہر لوکا سے